ہر کہانی صرف سننے کے لیے نہیں، محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو لفظوں میں دل ڈھونڈتے ہیں تو آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ آج کی کہانی ہے جذبات، محبت اور درد کا حسین امتزاج۔ کردار وہی جو آپ کے دل کو چھو جائے، آواز وہی جو کہانی کو زندہ کر دے۔ ناول تصور، رائٹر رازش منیر۔ آخری قسط۔ بازار کی رونق عروج پر تھی۔ ہر طرف رنگ برنگے لباس، چمکتی ہوئی جوتیاں اور مہنگے زیورات کی دکانیں نظر آ رہی تھیں۔ اشو جو اپنی بہن کی شادی کے لیے بہترین لباس کی تلاش میں تھی، انس کے ساتھ بازار آ گئی تھی۔ وہ پہلی دکان میں داخل ہوئی تو انس نے ایک خوبصورت سرخ سوٹ دیکھا۔ یہ تو زبردست ہے اشو، تم یہ لوگی؟ انس نے خوشی سے کہا۔ اشو نے ہچکچاتے ہوئے کہا، لیکن یہ بہت مہنگا ہے، کیا آپ نے کبھی بجٹ کے بارے میں سوچا؟ انس نے اسے اچکتی نگاہ سے دیکھا۔ بجٹ؟ یہ میری بہن کی شادی ہے اشو، یہ خاص دن ہے۔ اور کیا میں نے یہ سوچا کہ میں اس خاص دن پر اپنی جیب کو خالی کر دوں؟ اشو نے ہنستے ہوئے کہا۔ انس نے اپنی آنکھیں گھمائیں۔ تمہیں ہمیشہ شکایت ہی کرنی ہے، چلو یہ سوٹ پہن کر دیکھو۔ کچھ دیر بعد جب اشو نے سوٹ پہن کر آئینہ دیکھا تو وہ خوشی سے چمک اٹھی۔ یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، لیکن انس یہ بہت مہنگا ہے۔ انس جو کچھ پل اسے سرخ خوبصورت کام والے جوڑے میں دیکھ کر مبہوت رہ گیا تھا، فوراً سنبھلا۔ اشو، تم میری بیوی ہو، اب میرا تم پر خرچ کرنا فرض اور عبادت ہے، بس تم یہی جوڑا لوگی اور کچھ ولیمے کے لیے بھی پسند کرو۔ شاباش۔ اشو اس کے اتنے مان پر دنگ رہ گئی۔ ارے اس کی ضرورت نہیں، اس کی بات درمیان سے ہی انس نے جکڑ لی تھی۔ رشتوں میں ضرورت اور قرض نہیں رکھتے، بلکہ چاہ اور لاڈ پورے کیے جاتے ہیں، اور تم تو میری اکلوتی بیوی ہو، تم پر میرا تن من دھن سب جائز ہے۔ اس کے اتنے اچانک انکشاف پر اشو لمحے بھر کے لیے ٹھٹک گئی۔ صبح ستو تو نہیں پی لیے تھے جو اتنی بے ساختہ باتیں کر رہے ہیں؟ اشو اپنا بھاری کامدہ جوڑا اٹھائے چینجنگ روم کی طرف بڑھی۔ اتنی مہنگی بیوی افورڈ کرنے کے لیے سوچ رہا ہوں کہ لاٹری کے ٹکٹ ہی بیچنے شروع نہ کر دوں۔ وہ شرارت سے اونچی آواز میں گویا ہوا۔ چچی مس انس نیازی، کیا دن آ گئے ہیں، بیوی کو شاپنگ کروانے کے لیے اتنا تھرڈ کلاس بزنس اسٹارٹ کرنے کی تمکین؟ جواب بھی فوراً آیا تھا۔ کیا فائدہ میری اتنی فیاضی کا جب تم نے پھر بھی قدر نہیں کرنی میرے پیار کی؟ وہ اس کے باہر آنے کا منتظر تھا، جانتا تھا اس کا یہ جملہ تپانے کے لیے کافی تھا، اور انس نیازی کو اشو کو تنگ کرنے کا بہانہ چاہیے ہوتا ہے۔ باہر میں جائیں آپ اور آپ کا لاٹری کا بزنس، مجھے میرا غریب شوہر ایسے ہی قبول ہے۔ جو اب اس کے گمان سے الٹ آیا تھا، تو کیا وہ اس کی اہمیت کو تسلیم کر چکی تھی؟ انس کی شوخی ہوا ہوئی۔ اشو باہر آ کر اب گلابی اور پیچ کلر کی میکسیاں دیکھ رہی تھی، البتہ چہرے پر سرخی تھی۔ یہ ٹھیک ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تمہیں مزید رنگوں میں دیکھنا چاہیے، انس نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے کہا۔ کیوں، آپ کو ہر چیز کا فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں؟ اشو نے جھنجھلاتے ہوئے جواب دیا۔ نہیں، میں تو صرف چاہتا ہوں کہ تم بہترین دکھائی دو، انس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اشو کے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ دیکھیں، میں نے اپنے شوہر کی استطاعت کے مطابق ہی شاپنگ کرنے پر راضی ہوں۔ پھر ایک اور سوٹ اٹھایا جو کہ ہلکا نیلا تھا۔ یہ کیسا لگ رہا ہے؟ انس نے چمکتے ہوئے کہا۔ یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے، تم اس میں جادو کی طرح لگو گی۔ اس کے جملے پر ایک دم اشو کے ہاتھ کانپے تھے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ چپ نہ ہو گئی۔ انس نے شرارتی انداز میں کہا، تو پھر بہن کی شادی میں میری دلہن بھی بہت چہکنے والی ہے۔ اب اشو کا دل باقاعدہ دھڑکا تھا، لیکن وہ اپنی بدلتی کیفیت پر انجان بنی تھی۔ آخر میں انہوں نے ان دو سوٹوں کا انتخاب کیا، ہنستے مذاق کرتے اور ایک دوسرے سے چڑھتے ہوئے۔ بازاروں کی گونج میں دونوں کا یہ چیخر انداز سب کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ چلو اب چائے پیتے ہیں، اس سے پہلے کہ تم مجھے اپنی خریداری کے جھنجٹ مزید میں پھنساؤ، انس نے کہا، جس پر اشو منہ بسوڑ کر بولی۔ بس میچنگ چوڑیاں لینی ہیں اور چائے کے ساتھ سموسے لازمی لینا۔ وہ آدمی کو گرم تیل میں سموسے تلتے دیکھ کر چہکی۔ یہ لمحے ان کی دوستی کو خوبصورتی بھی بڑھا رہے تھے، ایک خاص دن کی تیاری میں خوبصورت یادیں بکھیر رہے تھے۔ وہ لوگ گھر آئے تو فاتنہ نے انہیں دروازے سے ہی اپنے گھر کے ڈرائنگ میں بلا لیا تھا۔ شادی کی ہڑبڑی میں انہوں نے اپنی دونوں بہوؤں کے لیے مکلاوے کے دن کے لیے اسپیشل ساڑیاں خریدنے کے لیے ڈیزائنر کو کر ہی بلوا لیا تھا۔ امارا کو بلوانے کا بھی وہ پیغام بھجوا چکی تھی۔ احتشام نے اپنی بیوی کے لیے ایک خوبصورت ساڑی خریدنے کا فیصلہ کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے اپنے پسندیدہ رنگ میں اسے ساڑی دلوائے۔ یہ دیکھو، یہ ساڑی کتنی خوبصورت ہے، فاتنہ نے احتشام کی پسند کی گئی ایک سرخ رنگ کی ساڑی کی طرف اشارہ کیا۔
अंश ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो वाकई बहुत अच्छी है, मगर तुम्हें अपनी बीवी की पसंद का भी ख्याल रखना होगा। उसने वही साड़ी पकड़कर अपने साथ खड़ी अशु को दिखाने को बढ़ाई। अभी वो कपड़ा चेक कर आ रही थी जब अमारा की आमद हुई। उसकी आंखों में हसरत की चमक थी। जब उसने देखा अंश ने अशु की सिमत साड़ी बढ़ाई है तो वो उसी की तरफ लपकी थी। ये क्या हो रहा है? अमारा ने अंश की तरफ बढ़ते हुए पूछा। तुम अपनी बीवी के लिए साड़ी ले रहे हो? अरे ये सुर्ख साड़ी तो मुझ पर खूब जमेगी, लाओ इधर मुझे दे दो। वो झपटने वाले अंदाज में अशोक के हाथ से लेकर अपने कंधे पर रखकर एहतशाम और अंश के सामने खड़ी चेक की थी। फातिमा ने अनमता के लिए भी 2 साड़ियों का इंतखाब कर लिया था। अचानक अंश ने एक ज़ोरद रंग की साड़ी उठाई। ये साड़ी देखो, ये तो मेरी बीवी के लिए बेहतरीन है। एहतशाम अमारा के चहकने पर उसके चेहरे पर सजी मुस्कुराहट में खो सा गया था। चौंक कर एहतशाम ने अपनी बीवी को चहकते देखा। ऐसे चहकती हुई अपने दिल के बहुत करीब लगी। वो कन्फ्यूज़ होता उस पर से नज़र हटाकर अंश की तरफ मतवज्जा हुआ। ये भी ज़रा दिखाओ मुझे, हर साड़ी अपनी बीवी के लिए ही मुंतखब करोगे क्या? अमारा से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो अशु को अंश के पहलू से ही कहीं गायब कर दें। नहीं भाभी, ये साड़ी मेरी बीवी के लिए है। जो आपके हाथ में है वो आपके सरताज की पसंद की है। अंश ने तहम्मुल से कहते साड़ी अशु के कंधे पर रख कर देखी, फिर फैसला किया कि वो उस दर्द साड़ी को लेंगे। अशु तो बुत बनी खड़ी ये सारी कार्रवाई देख रही थी, जबकि अमारा की आंखों में हसरत की चमक थी। जब उसने देखा कि एहतशाम और अंश अशु की तरफ मतवज्जा हो गए हैं, फातिमा अपने दोनों बेटों को अपनी बीवियों के चाह और लाड उठाते देखकर दिल ही दिल में उनकी भलाई लेने लगी। उनके घर खुशियों ने दस्तक दी थी। शादी का मंजर एक अलग ही शानो शौकत और रंगीनी लिए हुए था। शामियाने की रोशनियों से पूरा गवाग जगमगा रहा था। रंग बिरंगे फूलों की खुशबू हवा में घुली हुई थी। हर तरफ कहकों और गाने बजाने की आवाज़ें गूंज रही थी। औरतें रंगीन लहंगे और झिलमिलाते दुपट्टे ओढ़े खुश गप्पों में मसरूफ़ थीं। मर्द हज़रात शेरवानियों में मलबूस दावत के पकवानों के बारे में बात कर रहे थे। स्टेज पर असरार और अनमता बैठे थे। दुल्हा सुनहरी शेरवानी में बेतहाशा शानदार लग रहा था, जबकि दुल्हन का अरूसी लिबास जिस पर नफीस काम हुआ था, ऐसे लग रहा था जैसे सितारे ज़मीन पर उतर आए हों। उन दोनों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। एक तरफ बैंड वाले पुराने फिल्मी गाने बजा रहे थे, जिन पर बच्चे और जवान नाचते हुए नजर आ रहे थे। हर कदम पर जगमगाती लाइट्स और रंगीन गुब्बारे माहौल को मज़ीद खुशगवार बना रहे थे। खाने के स्टॉल्स पर लाहौर के रवायती खानों की खुशबू मेहमानों को अपनी तरफ खींच रही थी। बिरयानी, कौरमा, नहारी और कढ़ाई के साथ गुलाब जामुन और खीर की महक हर तरफ फैली हुई थी। अचानक ढोल की थाप सुनाई दी और दुल्हा के दोस्तों की टीम मैदान में उतरी। इन्होंने अपनी एंट्री ऐसे की जैसे किसी फिल्म का सीन हो। सबने ढोल की थाप पर भंगड़ा डालना शुरू कर दिया। मेहमानों का शोर कहके और तालियां गूंजने लगीं। दुल्हन के कज़न्स ने भी चैलेंज कबूल किया और दोनों ग्रोहों के दरमियान भंगड़े का ज़बरदस्त मुकाबला शुरू हो गया। पूरी शादी एक ख्वाब जैसी लग रही थी, जहां लाहौर की सकाफत और रंगों का हर जाविया झलक रहा था। हर चेहरे पर खुशी और हर दिल में यादगार लम्हों की चमक थी। अंस और अशु, जो कि एक चीखल जोड़े के तौर पर ख़ानदान में मुतारफ थे, एक कोने में खड़े थे। अफशा और बासल भी उनके करीब ही थे। अफशा ने चालाकी से बासल के कान में सरगोशी की। देख रहे हो दुल्हे की बहन अमारा और नन्याल वाले कितने चहक रहे हैं। हमें भी कुछ करना चाहिए। क्या तुम दूध पिलाई के वक्त कुछ शरारतें नहीं कर सकती? अंस ने मुस्कुराते हुए पूछा। अफशा ने हंसते हुए अपनी आंखें चमकाई। चलो हम दूध के प्याले में कुछ मिठाई डाल देते हैं। अशु ने उन तीनों के अंदाज पर सर हिलाकर हामी भर ली। जब दूध पिलाई का वक्त आया तो अशु और अफशा ने अपनी मनसूबाबंदी पर अमल किया। वो दोनों प्याले भरने में मसरूफ़ थी। जब अफशा ने चुपके से एक मिठाई पकड़कर प्याले में डाल दी, लेकिन साथ तीखी चटनी मिलाना नहीं भूली थी। अंस ने अपनी आंखें फैलाई, फिर हंसते हुए कहा, यह तो मज़ा आ गया। जब इज़रार की बजाय अमारा और उसके कज़न्स ने उसके प्याले से दूध पिया तो उनके हलकता करवे हो गए। इसमें क्या मिलाया है? अमारा चरी थी। बस ज़रा मज़ा देने को मिठाई मिलाई थी, देखा मज़ा आया ना? अंस के कहने पर वो सब बदमज़ा हो गए और फिर बासर के लाकर देने पर अशु ने दूसरा प्याला इसरार की सीमत बढ़ाया। अफशा ने शरारती अंदाज में कहा, देखो कितनी मज़े की बात है, अब दुल्हे भाई को भी ज़रा दूध चख लेना चाहिए। आखिर मालूम तो हो कि स्पेशल मिठाई वाले दूध का कैसा जायका होता है दुल्हा बनने के बाद। बासल ने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखते कहा, फिर तो ये रस्म दुगनी मज़ेदार है। पूरा मंजर देखकर सब ने कहका लगाया। जब दूध पिलाई की रस्म ख़त्म हुई तो दोनों ग्रुप्स हंसते हुए डांस फ्लोर की तरफ बढ़े। बासल ने नन्याल वालों को चालाकी से छेड़ते हुए कहा, अगर तुम लोग हमारे साथ डांस में हार गए तो तुम्हें आज रात तमाम सलामियों के साथ डाली गई मिठाई हमें देकर जानी होगी।
امارا نے اپنی آنکھیں چمکاتے ہوئے کہا، چلو ہم ہارنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ اب زمانہ وہ آ گیا ہے جب سلامیوں کے ساتھ ہر فرد مٹھائی بھی دلاتا تھا۔ ان کی ہنسی اور خوشیوں نے فنکشن کو چار چاند لگا دیے۔ شادی کی تقریب عروج پر تھی۔ رنگین روشنی اور مہکی ہوئی ہوا میں سب خوشیوں کا جشن منانے میں مصروف تھے، لیکن انس نے منی ہیسٹ کے لباس میں آ کر سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی تھی۔ انس کا لباس مکمل سرخ اور سیاہ تھا، جس میں ایک چھوٹا سا ماسک بھی تھا۔ وہ چالاکی سے اپنے کزنز کے درمیان ڈانس کے وقت گھومتا رہا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ آج کچھ خاص کرے گا۔ اشوک کے ساتھ مل کر جوتے چھپانے کی رسم میں تھوڑی چالاکی سے کام لے گا۔ جب اسرار نے ڈانس کے وقت اپنا جوتا اتارا تو باسل نے موقع دیکھ کر چپکے سے جوتوں کو اٹھا لیا اور انہیں اسٹور روم پہنے انس کے حوالے کر دیا۔ اس کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ تھی۔ اب دیکھتے ہی وہ کس طرح مجھے پیار کرتے ہیں۔ اس نے اپنے کزنز کو اشارہ کیا کہ وہ اس کا ساتھ دیں۔ اسرار کے کزنز امارا کے ساتھ مل کر جوتے تلاشنے کے لیے اشو کے پیچھے بھاگے، لیکن اشو اور افشاں دور سے دیکھ کر قہقہے لگا رہی تھیں۔ انس نے ایک بلند آواز میں کہا، کیا کوئی پروفیسر کی طرح چالاکی کر سکتا ہے؟ سب لوگ حیرت زدہ تھے اور پھر وہ سب ڈانس فلور پر آگے پیچھے بھاگتے انس کو قابو کرنے کی کوشش میں تھے، جب سب مہمان ہنس رہے تھے۔ آخرکار جب انس اور اشو کو باری رقم دینے کے بعد اپنی جوتی واپس اسرار نے پہنی تو اس نے اشو اور افشاں کی طرف مشکوک نگاہیں ڈالیں۔ کیا تمہارا اس میں ہاتھ ہے؟ اس نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ ہم نے تو کوئی چوری نہیں کی، ہم صرف جوتے کی حفاظت کر رہے تھے، انہوں نے چالاکی سے کہا۔ رات بھر ہنسی، محبت اور شرارت کا یہ سلسلہ جاری رہا اور انتہا اسرار کی شادی کی یہ رسم سب کی یادوں میں ہمیشہ کے لیے بس گئی۔ رات خوشیوں، ہنسی اور کچھ شرارتوں کے ساتھ اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہی تھی۔ شادی کی محفل کی روشنی نے ہر گوشے کو اپنی چمک سے آراستہ کر رکھا تھا۔ اننتا کی رخصتی کے لمحے کی خوبصورتی اور دکھ میں ایک خاص قسم کی کشمکش چھپی ہوئی تھی۔ اشو اپنی بہن کی رخصتی کے لمحات میں شریک ہونے والی تھی، دل کی گہرائیوں میں ایک غم چھپائے ہوئے تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک نمکین چمک تھی، جیسے ایک پرانا درد ابھر کر باہر آ رہا ہو۔ وہ بہن کی شادی میں مسکراتی اور خوش رہنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن آج اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سی اداسی تھی، جو کہ اس کے دل کے اندر چھپی پریشانی کا عکس تھی۔ انس جو اشو کی روح کا ساتھی بن چکا تھا، اس کی پریشانی سے بخوبی واقف تھا۔ اس کی خاموشی، چپ اور سنسان سی نگاہیں انس سے چھپ نہ سکا۔ وہ جانتا تھا کہ اشو کے دل میں کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو اسے سکون سے نہیں بیٹھنے دے رہا۔ شادی کی محفل میں تمام لوگ دلہا دلہن کے ساتھ تصاویر بنانے میں مصروف تھے۔ انس نے اشو کو اکیلا دیکھا۔ وہ چپ چاپ ایک گوشے میں کھڑی کہیں دور نظر آ رہی تھی، جیسے اس کا دل ان سب خوشیوں میں کہیں گم ہو گیا ہو۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس سے بات کرے گا، اس کی حالت سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ اشو، تم ٹھیک ہو؟ انس نے اس کے قریب آ کر آہستہ سے پوچھا۔ اشو نے تھوڑی دیر کے لیے انس کی طرف دیکھا۔ ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی، لیکن وہ مسکراہٹ پوری نہ ہو سکی کہ اس کی آنکھوں میں ایک گہرا ادھورا غم تھا۔ ہاں، بس تھوڑا تھوڑا تھک گئی ہوں، اشو نے ٹوٹے ہوئے انداز میں کہا۔ انس نے اس کی آواز میں چھپے ہوئے درد کو محسوس کر لیا تھا۔ تم جانتی ہو کہ میں تمہارے جذبات کو ہمیشہ سمجھتا ہوں، اگر کچھ پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ اشو۔ انس نے قریب آ کر نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس کی آواز میں مخلصی تھی جو اشو کو سکون دیتی تھی۔ اشو نے اس کی باتوں پر خاموشی اختیار کی اور پھر ایک گہری سانس لی۔ یہ سب کچھ، کبھی بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے پچھلے وقتوں سے کبھی باہر نہیں آ سکوں گی۔ کچھ لمحے، کچھ یادیں جو میرے ساتھ ہیں، وہ مجھے کبھی چین نہیں لینے دیتی، اور اب تو آپ ہی بھی جا رہی ہیں، میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ انس نے فوراً اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اشو اس کا ہاتھ کسی احساس کے زیر اثر جھٹک نہ سکی جب وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں جانتا ہوں کہ تم نے بہت کچھ جھیلا ہے اشو، لیکن تمہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تمہاری زندگی کا ہر لمحہ ایک نیا موقع ہے، تمہارے لیے خوشی کا ایک نیا آغاز ہے، اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں تمہارے درد کو کم کرنے کے لیے۔ اشو نے اس کے ہاتھ میں دباؤ محسوس کیا۔ انس کی موجودگی میں وہ خود کو محفوظ تصور کرتی اور غم کا بوجھ ہلکا ہو جاتا تھا۔ انس نے مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا تھا، پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تمہیں کبھی بھی اکیلا محسوس نہیں ہونے دوں گا اشو، میرے ہوتے ہوئے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک لمحے کے لیے دونوں خاموش ہو گئے، ایک دوسرے کی موجودگی میں سکون محسوس کر رہے تھے۔ تبھی اشو کی نظر ان کی جانب تکتی امارا پر پڑی۔ انس کے مسکراتے چہرے کو دیکھتے اشو کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی۔ انس کی آنکھوں میں ایک اعتماد اور محبت دیکھی تھی جس نے اس کے دل کو لمحہ بھر کے لیے پگھلایا تھا۔ شاید یہ لمحات ہمارے لیے بہت اہم ہوتے ہیں، لیکن مجھ سے دیکھا اور برداشت نہیں ہوتا انس، وہ بدگمانی کے عروج پر تھی۔ یہ لمحات ہمارے ہیں اشو، تم اپنے ماضی کو چھوڑ کر اپنا حال جیو اور میں ہمیشہ تمہاری مدد کے لیے یہاں ہوں۔
انس نے نرم سے لہجے میں اشوک کی طرف دیکھتے کہا۔ اشوک کو دیکھتے ہوئے انس کی آنکھوں میں سکون ابھرا، جبکہ اشوک کے دل سے بدگمانی کے بادل چھٹتے دکھائی دیے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اب باقی جوڑوں کی ہمراہی میں ہلکے ڈانس اسٹیپس لے رہے تھے۔ چاندنی رات کے تحت خاموش محبت اور پھولتی دوستی کا احساس پھیلا ہوا تھا۔ انس کی موجودگی نے اشوک کے دل کی زخمی جگہ کچھ ہلکی کر دی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کا غم ان کے درمیان ضرور رہنے والا تھا۔ وہ سرد سانس بھر کر رہ گئی۔ ایک چاند کھڑا رہا، میرے آسمان سے ذرا پرے، میرے ساتھ ساتھ سفر میں تھا، میری منزلوں سے ذرا پرے، تیری جستجو کے حصار سے، تیرے خوابوں خیال سے۔ میں وہ شخص ہوں جو کھڑا رہا تیری چاہتوں سے ذرا پرے۔ کبھی دل کی بات کہی نہ تھی، جو کہی تو وہ بھی دبی دبی۔ میرے لفظ پورے تو تھے مگر تیری سماعتوں سے ذرا پرے۔ تو چلا گیا میرے ہمسفر، ذرا دیکھ مڑ کے تو ایک نظر، میری کشتیاں ہیں جلی ہوئی تیرے ساحلوں سے ذرا پرے۔ امارا کے بھائی کی شادی، اپنی محفل اپنی عروج پر تھی، مگر ایک کونے میں دو دلوں کی کہانی ایک پیچیدہ راہ پر گامزن تھی۔ احتشام اور امارا کی زندگی کا نیا باب اس دن کھلا تھا۔ نیا نیا نکاح ہوا تھا۔ احتشام کی نظریں امارا پر تھیں جو اس کی بیوی بن چکی تھی، لیکن اس رات کے لمحوں میں ایک اور دل کشمکش جھیل رہا تھا، اور وہ دل امارا کا تھا۔ امارا کے دل میں ایک خفیہ جذبہ جنون کا عنصر تھا جو وہ دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سے احتشام کے بھائی انس کی طرف مائل تھی، مگر تقدیر نے اسے احتشام کی منحوسہ بنا دیا تھا۔ احتشام کی مسکراہٹ ہر لمحے دل میں خوشی کے پھول کھلاتی تھی۔ وہ اپنی نئی زندگی کے آغاز پر خوش تھا۔ اس نے امارا کے ساتھ نکاح کے بعد پہلی بار اسے قریب سے دیکھا، اور اس کی آنکھوں میں ایک محبت بھری چمک تھی۔ اس نے اروہا کے لیے کبھی بھی اپنے دل میں ایسی فیلنگز محسوس نہیں کی تھی جو وہ صرف نکاح کی برکت سے امارا کے لیے محسوس کرنے لگا تھا۔ اس نے تقدیر کے فیصلے پر سر جھکا دیا تھا اور چاہتا تھا کہ اب اس کے ساتھ خوش رہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی بیوی کا دل کہیں اور تھا، اور یہ سچائی ابھی اس سے چھپی ہوئی تھی۔ شادی کی محفل میں جب اشو اور انس ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ایک دوسرے کی مسکراہٹیں چوری کر رہے تھے، امارا کی نظر اچانک ان سے بھٹک کر احتشام پر پڑی۔ وہ خوشگوار محفل میں کھڑا مہمانوں سے بات کر رہا تھا، اور اس کی مسکراہٹ میں ایک جذباتی کشش تھی جو امارا کو بے اختیار اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ امارا نے اپنے دل کی دھڑکن کو قابو پانے کی کوشش کی، مگر اس لمحے اسے یہ احساس ہو گیا کہ وہ کبھی بھی اپنے دل کے جذبات کو مکمل طور پر نہیں چھو سکتی۔ وہ انس کے جنون میں کھو کر احتشام کی موجودگی کیسے فراموش کر سکتی تھی؟ انس نے امارا کو گہری نظروں سے دیکھا اور مسکرا کر کہا، تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو امارا، میں بہت خوش ہوں کہ تم میری زندگی کا حصہ بن گئی۔ امارا نے نرم سی مسکراہٹ دی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی جنونیت چھپی ہوئی تھی۔ شکر، مگر میں اپنی بہن کی جگہ آ کر کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہی۔ امارا کی مدھم آواز میں سچائی واضح تھی۔ میں جانتا ہوں حالات کچھ عجیب سے ہو گئے ہیں، مگر میں چاہتا ہوں ہم دونوں دل سے اس رشتے کو نبھائیں۔ احتشام نے بے خبر ہو کر اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، آج کی رات سے تم میرے لیے اس دنیا کی سب سے خاص لڑکی ہو۔ شاید جب نکاح ہوا تبھی تمہارے لیے میں دل میں جگہ بن چکی تھی۔ امارا کی نظریں ایک لمحے کے لیے انس کی طرف پھر گئیں اور اس کا دل مچل اٹھا۔ انس کا چھوٹا سا قہقہ جو وہ اشو کی قربت میں لگا رہا تھا، اس کے دل میں کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص بات تھی جو وہ احتشام میں کبھی نہیں دیکھ پائی تھی۔ احتشام کی مسکراہٹ میں محبت کی ایک خاص چمک تھی، اور وہ بالکل نہیں جانتا تھا کہ اس کی بیوی کا دل کہیں اور ہے۔ اس نے امارا کو اپنی طرف کھینچا اور ڈانس فلور کی طرف بڑھا جہاں کئی کپلز جوڑوں کی شکل میں ڈانس کر رہے تھے۔ آؤ ہمارے ساتھ کے جشن میں ذرا ڈانس کرتے ہیں۔ مدھم موسیقی پر امارا کا دل انس اشو کو ساتھ ڈانس کرتے دیکھ کر جل کر انگارا ہوا تھا، جبکہ احتشام اس کو دائرے میں گھماتے اپنی طرف واپس کھینچتے اس کے کان میں سرگوشی میں کہہ رہا تھا، مسز احتشام نیازی، میں نے کبھی تصور میں بھی نہیں سوچا تھا میری بیوی اتنی کیوٹ ہوگی۔ میں تمہیں اپنی زندگی میں دل سے خوش آمدید کہتا ہوں، زندگی کے ایک نئے آغاز پر۔ ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک خوبصورت سرخ نگینے والی انگوٹھی جیب سے نکال کر امارا کی انگلی میں پہنا دی۔ امارا ایک لمحے کے لیے چونکی، پھر بمشکل مسکراہٹ چہرے پر لاتے جھجک کے ساتھ کہا، شکریہ احتشام۔ سب کپلز ڈانس کر چکے تو لائٹس اچانک سے جگمگ کرتی روشن ہو گئیں۔ شادی کے اس خوبصورت لمحے میں امارا کے دل نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ آیا وہ کبھی اپنے دل کی حقیقت احتشام کو بتا پائے گی، یا پھر ہمیشہ کے لیے اس حقیقت کو چھپانے کی کوشش کرے گی؟ اس کے دل میں محبت اور ذمہ داری کی کشمکش تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ راستہ آسان نہیں ہوگا۔ احتشام نے خوش ہو کر امارا کا ہاتھ تھام لیا، لیکن امارا کے دل میں ایک اور کشمکش تھی۔ اس رات کی روشنی میں وہ خوشی کا سمندر اور غم کی لہریں ایک ساتھ محسوس کر رہی تھی۔
نہیں جانتی تھی کہ اس کا دل ہمیشہ ایک سا نہیں رہ سکے گا۔ دکھ فسانہ نہیں کہ تجھ سے کہیں، دل بھی ماننا نہیں کہ تجھ سے کہیں، آج تک اپنی بے کلی کا سبب خود بھی نہیں جاننا کہ تجھ سے کہیں۔ آسمان پر سورج دھوپ کی آخری کرنوں کے ساتھ غروب ہو رہا تھا، جس نے باغ پر ایک نرم سنہری چمک بکھیر رکھی تھی۔ سفید کرسیاں نرم لیونڈر بن سے سجی ہوئی تھیں، ہوا میں کھلتے ہوئے گلابوں کی خوشبو اور خوشیوں کی مہک تھی۔ لاہور کی خوبصورت محفل میں رنگ و نور کی بہار تھی، جہاں مہمان خوشیوں سے چہکتے ہوئے بڑھے ہوئے تھے۔ ہر طرف خوشبو اور ہنسی کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ امارا کے بھائی کے ولیمے کی تقریب تھی، مگر اس رات اس کا اصل مرکز کوئی اور تھا: اشو اور انس۔ اشو اس وقت انمتا کے قریب بیٹھی ہوئی تھی، اس کے دل کی دھڑکن انس کے قریب بیٹھنے پر تیز ہو رہی تھی۔ دونوں کے درمیان ایک بے آواز سا رابطہ تھا، جیسے ان کی آنکھوں میں ایک کہانی چھپی ہوئی ہو جو کسی اور کو سمجھ نہیں آ سکتی تھی۔ اس کے باوجود وہ دونوں اپنے اپنے کردار ادا کر رہے تھے۔ اشو اپنے پیاروں کی شادی میں خوش تھی اور انس اپنے بھائی والے فرائض انمتا کی شادی میں انجام دیتا اشو کے ساتھ ہر وقت حمایت کا ستون بن کر بیٹھا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اشو کی نظر لمحے کے لیے انس کے چہرے پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جو وہ محسوس تو کرتی مگر فوراً جھٹک دیتی۔ انس نے سرگوشی کی، ہمیشہ کی طرح تمہاری مسکراہٹ میں ایک خاص بات ہوتی ہے۔ اشو کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی مگر فوراً اپنے جذبات سے آنکھیں چرا لی۔ مگر یہ منظر وہاں موجود امارا کے لیے کسی آتش فشاں سے کم نہیں تھا۔ وہ ان دونوں کے درمیان کی کشش کو واضح طور پر محسوس کر رہی تھی۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا اور وہ سوچ رہی تھی کہ یہ جو لمحے نظارے وہ دیکھ رہی تھی، سب کچھ اس کے لیے کتنی اذیت کا سبب بن رہے تھے۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر جب اشو اور انس کی آنکھوں میں ایک بے حد گہرا اور معصوم سا رشتہ نظر آیا تو جھنجھلا گئی۔ اس نے بے اختیار پانی کا گلاس اٹھایا اور گھونٹ بھر کر بمشکل اپنے حلق سے اتارتے غصے کو دبایا۔ یہ سب کچھ ایک دکھاوا ہے، سب کچھ تمہاری آنکھوں کا کھیل ہے، اشو نے جھنجھلاتے ہوئے انس سے کہا۔ وہ امارا کی آمد پر انسیکیور ہو جاتی تھی۔ انس نے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے اسے ٹوک دیا۔ کبھی کبھی دکھاوا بھی حقیقت بن جاتا ہے۔ اس نے اشو کی طرف ایک نظر ڈالی، آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک تھی جو امارا کو مزید غصے میں مبتلا کر گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب محبت، جلن اور راز ایک دوسرے میں بنے تھے اور لاہور کی شادی میں ان سب کی رنگینی واضح تھی۔ رات کا وقت تھا، اشو اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی اور باہر بارش ہو رہی تھی۔ بارش کی بوندیں شیشے سے ٹکرا کر ایک اداس موسیقی تخلیق کر رہی تھی، لیکن اس موسیقی میں وہ سکون نہیں تھا جو کبھی اشو کو پسند تھا۔ کمرے میں پھیلی خاموشی عجیب سی تھی، گویا ہر چیز اس کے اندر کے سکوت کو آئینہ دکھا رہی ہو۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنا چہرہ تھام رکھا تھا، جیسے اپنی سوچوں کو روکنا چاہتی ہو، لیکن وہ یادیں مسلسل اس پر حملہ آور ہو رہی تھیں۔ چند ہفتے پہلے ہونے والے واقعے نے اشو کی زندگی کو جیسے روک دیا تھا۔ وہ لمحے جب اسے اغوا کیا گیا اور اس کے وجود کو بے بسی کو کچل دیا گیا، اس کے ذہن میں قید ہو چکے تھے۔ وہ لمحے، وہ خوف، وہ بے یار و مددگار حالت، سب کچھ اسے اندر سے کھا رہا تھا۔ پھر بھی اس نے خود کو سنبھالا تھا۔ اپنی بہن کی شادی پر سب کے سامنے وہ ہنس رہی تھی، مسکرا رہی تھی، یہاں تک کہ سب کو لگا جیسے وہ ٹھیک ہو چکی ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے اندر کیا طوفان برپا ہے۔ شادی کے حال میں جب سب خوشی سے جھوم رہے تھے، اشو کے دل میں ایک سوال بار بار گونج رہا تھا: کیوں میرے ساتھ ایسا ہوا؟ وہ اپنے خاندان کے سامنے مسکراہٹ کا نقاب پہن کر کھڑی رہی، لیکن اندر سے وہ بری طرح ٹوٹ رہی تھی۔ ہر کہکا جو اس کے ارد گرد گونجتا، اسے اس کے اندر کی خاموشی کا مزید احساس دلاتا۔ وہ سب کی خوشی کا حصہ بنتی رہی، لیکن جب وہ اکیلی ہوئی تو وہی یادیں اس پر حملہ آور ہو گئیں۔ اب اس لمحے وہ اپنی کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے اپنے گالوں پر بہتے آنسوؤں کو صاف کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں سب کے سامنے مضبوط ہوں، مگر اپنے آپ کے سامنے کیوں ہار جاتی ہوں؟ وہ خود سے سرگوشی کرنے لگی۔ الماری کے ایک کونے پر اس کی نظر پڑی جہاں ایک پرانی ڈائری رکھی تھی۔ اس نے ڈائری اٹھائی اور اسے کھولا۔ صفحات پر اس کے خواب لکھے ہوئے تھے، وہ خواب جو کبھی اس نے اپنی زندگی کے لیے دیکھے تھے۔ یہ سب تو ختم ہو گیا، اس نے آہستہ سے کہا تھا۔ تم نے کبھی اس کی حالت پر غور کیا ہے؟ انس نے سوال کیا۔ انمتا نے حیرانی سے پوچھا۔ کس کی؟ اشو کی۔ وہ دکھاوا کرتی ہے کہ سب ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر ایک اور ہی دنیا ہے، وہ روز بروز زیادہ ہی افسردہ ہو رہی ہے۔ انمتا نے اس کی بات سنی، لیکن وہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہی تھی۔ میں جانتی ہوں، لیکن وہ کبھی ہمیں بتاتی نہیں کہ کیا چل رہا ہے۔ بس یہی تو مسئلہ ہے، وہ نہیں بتاتی، لیکن ہمیں اسے سمجھنا ہوگا۔
مجھے لگتا ہے کہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کسی ماہر سے بات کرے تاکہ وہ اپنی زندگی دوبارہ ترتیب دے سکے، لیکن وہ کبھی نہیں مانے گی۔ وہ ہمیشہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے، انمتا نے افسردگی سے کہا۔ ہمیں اسے بتانا ہوگا کہ اس کی مدد کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ کوئی کمزوری نہیں بلکہ یہ اس کا حق ہے کہ وہ اپنے جذبات اور ذہنی حالت کے بارے میں بات کرے۔ انس نے کہا، اگر ہم اس کی مدد نہیں کریں گے تو وہ مزید ٹوٹ جائے گی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں تشویش تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ انس کی بات سچ ہے۔ وہ ڈپریشن میں ہے اور ہمیں یہ قبول کرنا ہوگا۔ یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ہم نے اس کی مدد نہ کی تو اس کے لیے یہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ انمتا کا دل بھر آیا، لیکن وہ کبھی نہیں مانے گی۔ ہمیں اسے قائل کرنا ہوگا اور اسے بتانا ہوگا کہ علاج کوئی کمزوری نہیں ہے، ہم سب اس کے ساتھ ہیں۔ انس کی بات میں مضبوطی تھی۔ شام میں اشو یونی کی اسائنمنٹس پوری توجہ سے بنانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ بار بار زیادہ سوچا، اوور تھنکنگ اس کے ذہن کو بھٹکا دیتی تھی۔ یہ سب میرے ساتھ ہوا تھا، وہ دھیمی آواز میں بولی، جیسے خود کو یقین دلانے کی ناکام کوشش کر رہی ہو۔ ان کے نکاح کی تصاویر میں سب کے چہرے خوش تھے، مگر اشوک کے چہرے پر چھائے گہرے زخم کسی سے چھپے ہوئے نہ تھے۔ وہ زخم جو نظر نہیں آتے مگر وہ انسان کے وجود کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ چند ہفتے پہلے کے وہ لمحے جب اسے اغوا کیا گیا ایک ڈھونڈے خواب کی طرح بار بار اس کے ذہن پر چھا جاتے۔ وہ لمحے جب وہ بے بس اور بے یار و مددگار تھی، وہ چیخیں جو اس کے حلق میں گھٹ گئیں، وہ خوف جو اس کی روح تو ہلا گیا۔ ہر رات اس واقعے کی یاد اس پر حملہ کرتی تھی۔ جب وہ سونے کی کوشش کرتی تو اس کے دماغ میں وہ لمحے گونجنے لگتے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ وہ اپنے آپ کو الزام دینے لگتی، شاید میں نے ہی کچھ غلط کیا ہوگا، شاید میں نے خود کو محفوظ رکھنے کی پوری کوشش نہیں کی۔ وہ آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنے آپ کو دیکھا، لیکن وہ خود کو پہچان نہیں پا رہی تھی۔ اس کے چہرے کی زردی، آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے اور ہونٹوں کی بے رونقی اس کے اندرونی انتشار کی گواہ تھی۔ یہ میں ہوں، اس نے دھیمی آواز میں کہا اور اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ کچھ دیر پہلے اس کی ماں نے اسے پھپھو کے گھر پر دعوت جانے کے لیے تیار ہونے کو کہا تھا، لیکن اب اس کی طبیعت بگڑنے لگی تھی۔ کیا میں ہمیشہ کے لیے ایسی ہی رہوں گی؟ گھڑی کی سوئیاں ٹک ٹک کر رہی تھی، جیسے وہ اس کی چیخوں کی بازگشت ہوں۔ اغوا کے اس صدمے نے اشو کی شخصیت کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ جو کبھی ایک خود اعتماد اور زندگی سے بھرپور لڑکی تھی، اب ایک خاموش، ڈری اور ٹوٹی ہوئی عورت بن چکی تھی۔ وہ ہر کسی کے درمیان رہتے ہوئے بھی خود کو تنہا محسوس کرتی تھی۔ میں سب کے سامنے مضبوط ہوں، لیکن اندر سے کھوکھلی ہوں، اس نے خود سے کہا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اغوا جیسے سانحات انسان کی روح پر ایسے زخم چھوڑ جاتے ہیں جو وقت کے ساتھ بڑھنے کی بجائے مزید گہرے ہو جاتے ہیں۔ یہ زخم انسان کی شخصیت کو توڑ دیتے ہیں اور انسان اپنی زندگی کا ہر لمحہ خوف اور درد میں گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اشو بھی اسی درد سے گزر رہی تھی، ہر روز ایک نئی جنگ لڑتے ہوئے، ایک نئی امید کی تلاش میں۔ پھپھو کی طرف دعوت تھی، تینوں خاندان مدعو تھے۔ اشو طبیعت کی خرابی کے باعث گھر پر ٹھہری تھی۔ انس جب رات کو کام سے گھر آیا تو ابھی تک گھر والوں کی واپسی نہ ہوئی تھی۔ اشو لان کے جھولے کے قریب اضطراری انداز میں ٹہل رہی تھی، اس کی رنگت زرد پڑی ہوئی تھی۔ اشو، تم ٹھیک ہو؟ انس تقریباً دوڑ کر اس کی جانب آیا تھا۔ میری جان درد سے نکل رہی ہے، میں اسپوگول، معدے کے کیپسول اور ORS سب لے چکی ہوں، مگر وہ پیٹ پر ہاتھ رکھتی، ادھوری بات کہتی، جھولے پر دوہری ہو کر گری۔ واش روم کے بار بار چکر لگا کر اس کی ٹانگوں میں درد ہو رہا تھا۔ اب BP لو ہونے کی وجہ سے وہ لیمو پانی بنا کر باہر لان میں چلی آئی تھی۔ تو کیا سارے لاہور کے ڈاکٹرز مر چکے ہیں جو تم ادھر درد سے مر رہی ہو؟ اس کے غصے میں بھی فکر کی جھلک واضح تھی۔ گھر کوئی نہیں، اس کی بات درمیان سے چکلی۔ اشو، وہ سب شام میں نکلے ہیں، تم ایک مرتبہ کسی کے ساتھ جا کر چیک کرواتی، اس نے تشویش کی۔ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، اکثر مجھے معدے کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اٹس اوکے، پانی کم پیتی ہوں نا، ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہوگی۔ وہ سینے سے مکر گئی۔ ہمارا خون جو پی لیتی ہو، تمہیں پانی پینے کی کیا ضرورت ہوگی؟ وہ موڈ فریش کرتا اسے زبردستی اپنے فیملی ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے لے آیا تھا۔ وہ ایک عجیب سی حالت کا شکار تھی، زیادہ تر وقت بھوک کا احساس ہی نہ ہوتا، جیسے معدہ بھی اس کے دکھ میں شریک ہو۔ لیکن جب کبھی وہ کھانے بیٹھتی تو جیسے برسوں کی بھوک مٹا رہی ہو، مگر یہ زیادہ کھانا بھی اس کے لیے عذاب بن جاتا، پیٹ خراب ہو جاتا اور لوز موشن اس کے وجود کو مزید نڈال کر دیتے۔ شاید یہ اس کے ڈپریشن کا ہی اثر تھا کہ جسم بھی اس کی ذہنی کیفیت کے ساتھ کھیلنے لگا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کے لوز موشنز روکنے کے لیے اسے ڈرپ لگا دی تھی اور اب وہ انس کو اپنے دفتر میں لیے بیٹھے کہہ رہے تھے،
اشو سائیکوسومیٹک ڈس آرڈرز کا شکار ہو چکی تھی، جس میں جسمانی علامات کا تعلق ذہنی صحت سے ہوتا ہے، مثلاً معدے کے مسائل جو ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور ای بی ایس ڈپریشن اور تناؤ کے اثرات نظام ہضم پڑ چکے تھے، جس سے زیادہ کھانے کے بعد لوز موشن یا دیگر معدے کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر نے اسے کسی ماہر نفسیات کو دکھانے کا مشورہ دیا تھا۔ وہ دونوں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے، باہر رات گہری غروب ہو رہی تھی اور کمرے کی فضا میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اشو صوفے پر ٹانگیں اوپر کیے بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اس کے دماغ میں کوئی اور ہی بات چل رہی تھی۔ انس نے ایک لمبی سانس لی اور پھر اس کی طرف مڑ کر بولا، تمہیں مجھ سے بات کرنی ہوگی، میں جانتا ہوں کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اشو نے سر اٹھایا اور اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں تھکاوٹ اور چہرے پر ایک اکیلا پن تھا۔ کیا؟ اس کی آواز میں شک اور غصہ تھا۔ انس نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم کیا محسوس کر رہی ہو، تمہاری مسکراہٹ کا مقصد چھپانا نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہے۔ تمہیں وہ دکھاوا بند کرنا ہوگا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ حقیقت میں نہیں ہے۔ اشو کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے کرب اور غم کا عکس آیا، لیکن وہ خاموش رہی۔ تم جانتی ہو کہ تمہاری حالت بہتر ہو سکتی ہے، تمہاری زندگی میں یہ جو دکھ اور درد ہے وہ تمہارا حصہ نہیں بننا چاہیے، تمہیں ان سب سے باہر نکلنے کے لیے کسی کی مدد لینی ہوگی، اس نے دھیرے سے کہا۔ اشو نے چپ چاپ اپنی نظر جھکائیں، جیسے وہ اس بات کو تسلیم کرنے کی کوشش کر رہی ہو، مگر دل میں اب بھی ایک خوف تھا۔ کیا آپ یہ کہہ رہے ہو کہ مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ ہاں بالکل، اس کی آواز میں نرمی اور تسلی تھی۔ یہ کوئی کمزوری نہیں ہے، یہ تمہاری طاقت ہے کہ میں تم اس بات کو تسلیم کرو کہ تمہیں مدد کی ضرورت ہے، تمہیں اپنی حالت۔ کیا آپ یہ کہہ رہے ہو کہ مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ ہاں بالکل، اس کی آواز میں نرمی اور تسلی تھی۔ یہ کوئی کمزوری نہیں ہے، یہ تمہاری طاقت ہے کہ تم اس بات کو تسلیم کرو کہ تمہیں مدد کی ضرورت ہے، تمہیں اپنی حالت سے باہر نکلنے کے لیے کسی ماہر سے بات کرنی ہوگی۔ اس نے گہری سانس لی اور انس کی آنکھوں میں آنکھیں ملاتے ہوئے کہا، لیکن میں نہیں چاہتی کہ کوئی اور یہ جانے کہ مجھے یہ سب ہو رہا ہے، میں نہیں چاہتی کہ وہ مجھے کمزور سمجھیں۔ انس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے تسلی دی، تمہیں یاد رکھنا ہوگا کہ تم کمزور نہیں ہو، تمہیں اپنی حالت سے لڑنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے تمہیں مدد کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر تمہیں وہ راستہ دکھا سکتا ہے جس پر چل کر تم دوبارہ خود کو پا سکو گی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آئی، وہ شک میں تھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ ڈاکٹر سے بات کرنا میری مدد کرے گا؟ بالکل، تمہیں اپنا ذہنی سکون واپس ملے گا۔ ہم سب تمہارے ساتھ ہیں اور تمہاری حالت کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں کوئی بھی قدم اٹھانے میں شرمندگی نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے سر ہلایا، جیسے اس کی تقدیر میں تبدیلی کا خوف اور امید ایک ساتھ جاگ رہے ہوں۔ وہ انس کی باتوں پر غور کر رہی تھی اور شاید اندر سے وہ خود کو بہتر بنانے کے لیے ایک قدم اٹھانے کو تیار تھی۔ اشو اپنے دل کی گھٹن اور بے چینی کو لیے انس کی ہمراہی میں ماہر نفسیات کے کلینک میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر اداسی اور آنکھوں میں ایک عجیب سی شدت تھی جو اس کے اندر جاری جنگ کا پتہ دے رہی تھی۔ ریسیپشنسٹ نے مسکرا کر اس کا نام پوچھا اور بیٹھنے کو کہا۔ اشو نے آہستہ سے گرمی میں بھیگتا اپنا دوپٹہ سنبھالتے ہوئے ایک کونے میں جگہ لے لی۔ انس اسے ہر درجہ ریلیکس رہنے کی تلقین کر چکا تھا۔ کچھ دیر ریسیپشنسٹ نے اسے اندر جانے کا کہا۔ اشو نے گہری سانس لی اور دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ سامنے ایک شفاف شخصیت بیٹھی تھی جو ماہر نفسیات تھی، سفید کوٹ اور نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ۔ انہوں نے اشو کو بیٹھنے کا کہا۔ اشو اب یہاں کس وجہ سے آئی ہیں؟ ماہر نفسیات کی آواز میں نرمی کا ایسا لہجہ تھا جو اشو کے دل کو لمحہ بھر کے لیے سکون دے گیا۔ اشو نے کچھ دیر خاموش رہ کر اپنے ہاتھ آہستہ سے مسلے، پھر دھیرے سے بولی، مجھے لگتا ہے میری زندگی کے رنگ ختم ہو گئے ہیں، جیسے سب کچھ ختم ہو چکا ہے اور اب صرف اندھیرا باقی رہ گیا ہے۔ ماہر نفسیات نے گہری نظر سے اسے دیکھا، لیکن فیصلہ سنانے کی بجائے اسے موننے کا موقع دیا۔ کب سے آپ ایسا محسوس کر رہی ہیں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ معلوم نہیں، بچپن یا لڑکپن کے بعد اب حال میں ہی رونما ہوئے واقعے کی وجہ سے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ تعلق جیسے کھو گیا ہے، ہر رشتے سے، ہر خوشی سے، اور اب لگتا ہے جیسے میں خود سے بھی دور ہو گئی ہوں۔ 1 گھنٹے کے سیشن میں وہ صرف اسے سن رہی تھی۔ ماہر نفسیات نے اپنی نوٹ بک پر کچھ لکھا، پھر اس کی طرف دیکھا۔ اشو، یہ صرف آپ کا دکھ نہیں ہے، یہ ایک جنگ ہے جو ہم مل کر جیت سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے جذبات کو سمجھنے اور بیان کرنے کا حق ہے۔ چلیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اشو نے پہلی بار ایک ہلکی سی مسکراہٹ دکھائی، جیسے بارش کا پہلا قطرہ خشک زمین پر گرتا ہے۔ ماہر نفسیات نے اب انس کو بھی اپنے دفتر میں بلایا تھا۔ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہہ رہی تھی، ڈپریشن کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں اور یہ ہر انسان کے لیے مختلف ہوتی ہیں۔ کبھی کبھار زندگی میں ایک ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو انسان کو بہت متاثر کرتے ہیں، جیسے کسی قریبی شخص کا انتقال، رشتہ ٹوٹ جانا یا مالی مسائل۔
ایسے حالات انسان کے اندر گہرے اثرات چھوڑتے ہیں۔ اگر آپ کے خاندان میں کسی کو ڈپریشن رہا ہو تو یہ جینیاتی طور پر بھی منتقل ہو سکتا ہے۔ کچھ بیماریاں جیسے دائمی درد یا ہارمونی یا تبدیلیاں بھی ڈپریشن کا سبب بن سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ذہنی بیماریاں جیسے اینزائٹی یا بائی پولر ڈس آرڈر بھی ڈپریشن کے خطرے کو بڑھا سکتی ہیں۔ دماغ میں موجود کچھ کیمیکل جیسے سیروٹونن اور ڈوپامین انسان کی خوشی اور موڈ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان میں عدم توازن بھی ڈپریشن کا سبب بن سکتا ہے۔ جب انسان کو اپنے ارد گرد لوگوں کی محبت اور سپورٹ نہ ملے تو وہ تنہائی محسوس کرتا ہے، جو ڈپریشن کو بڑھا سکتی ہے۔ کبھی کام یا ذاتی زندگی کی زیادہ ذمہ داریاں انسان کو تھکا دیتی ہیں اور وہ ذہنی دباؤ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب انسان کو اپنے ارد گرد لوگوں کی محبت اور سپورٹ نہ ملے تو وہ تنہائی محسوس کرتا ہے، جو ڈپریشن کو بڑھا سکتی ہے۔ کبھی کام یا ذاتی زندگی کی زیادہ ذمہ داریاں انسان کو تھکا دیتی ہیں۔ اگر آپ ہمیشہ خود کو کمتر سمجھتے ہیں یا اپنے بارے میں منفی خیالات رکھتے ہیں تو یہ آپ کے ذہنی سکون کو متاثر کر سکتا ہے۔ ماہر نفسیات نے اشو کی طرف ہمدردی سے دیکھا اور کہا، یہ ضروری ہے کہ آپ ان وجوہات کو سمجھیں اور ان پر بات کریں۔ یاد رکھیں، ڈپریشن کا علاج ممکن ہے اور آپ اکیلی نہیں ہیں، ہم مل کر اس کا حل نکال سکتے ہیں۔ ماہر نفسیات نے اشو کی حالت کو دیکھتے ہوئے اسے ایک تفصیلی اسائنمنٹ دیا اور ساتھ ہی سیشن کے لیے ایک واضح پلان مرتب کیا۔ ماضی کے غم اور ڈپریشن سے نکلنے کے لیے وہ ان اقدامات اور تھراپیز پر عمل کرنے لگی۔ یونیورسٹی کا گراسی لان سورج کی ہلکی روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ اشو، جو ایک ماہ پہلے تک خود کو تنہائی میں قید محسوس کرتی تھی، اب اپنی کلاس کے دوستوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ایک ہاتھ میں اس نے اپنے نوٹس تھامے تھے اور دوسرے ہاتھ سے چائے کا کپ پکڑا ہوا تھا۔ اشو، تم نے آج کی اسائنمنٹس کتنی جلدی مکمل کر لی؟ اس کی دوست چائنا نے حیرانی سے کہا۔ اشو مسکرائی اور بولی، اب میں کام کو وقت پر کرنے کی کوشش کرتی ہوں، یہ مجھ پر دباؤ کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ وہ اپنی سانس کی مشقیں کرتے ہوئے ماضی کے خیالوں کو روکنے میں کامیاب ہو رہی تھی۔ دوستوں کے ساتھ بات چیت اور ان کی مثبت توانائی نے اسے اس بات کا احساس دلایا کہ وہ تنہا نہیں ہے۔ رات کے وقت اشو اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی ڈائری میں کچھ لکھ رہی تھی۔ اس نے اس دن کے بارے میں شکر گزاری کے الفاظ لکھے، خاص طور پر اس بات کے لیے کہ وہ اپنے والدین کے قریب ہو رہی تھی۔ اس کی ماں دروازہ کھول کر اندر آئی۔ اشو، کھانے کا وقت ہو گیا ہے۔ اشو نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا۔ اب وہ کھانے کی میز پر عمران نیازی سے بات چیت بھی کر لیا کرتی تھی۔ کھانے کے دوران اشو نے اپنے والد سے اپنی یونیورسٹی کی پیش رفت کے بارے میں بات کی۔ ابو، میں نے آج کلاس میں ایک پریزنٹیشن دی۔ پہلے مجھے بہت گھبراہٹ ہوتی تھی، لیکن میں نے اپنی تھراپی میں سیکھے ہوئے طریقے آزمائے اور اعتماد کے ساتھ بولی۔ عمران نیازی خوش ہوئے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے بیٹا، ہمیں تم پر فخر ہے۔ اگلی صبح اشو اپنے لان میں پھولوں کو پانی دے رہی تھی۔ یہ کام وہ روز کرتی تھی تاکہ خود کو مائنڈ فلنس کی مشق میں مصروف رکھ سکے۔ وہ خود سے دھیرے دھیرے بول رہی تھی، زندگی کے یہ چھوٹے لمحات کتنے خوبصورت ہوتے ہیں۔ بعد میں اس نے یوگا کی مشق کی، جو اس کے جسم اور دماغ کو سکون دینے میں مددگار ثابت ہو رہی تھی۔ پھر اس نے اپنی پسندیدہ کتاب اٹھائی اور مطالعے میں وقت گزارا۔ یہ سب وہ عادات تھی جو اس نے CBT کے سیشنز کے دوران اپنائی تھی۔ کلاس کے دوران پروفیسر نے ایک سوال کیا اور اشو نے ہاتھ اٹھا کر جواب دینے کی ہمت کی۔ اس کے دل میں پہلے ہلکی گھبراہٹ تھی، لیکن اس نے خود سے کہا، یہ صرف ایک چھوٹا سا قدم ہے اور میں یہ کر سکتی ہوں۔ پوری کلاس نے اس کی تعریف کی اور پروفیسر نے کہا، بہت اچھے اشو، تمہارا جواب بالکل درست ہے۔ یہ لمحہ اشو کے لیے ایک اہم سنگ میل تھا۔ ایک شام اشو نے اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ کر اپنی ماضی کی تکلیف دہ یادوں کے بارے میں بات کی۔ امی ابو، میں نے ہمیشہ سوچا کہ میں ناکام ہوں، لیکن میں نے سیکھا ہے کہ یہ صرف میرا خوف تھا۔ اب میں جانتی ہوں کہ میں اپنی غلطیوں سے سیکھ سکتی ہوں اور بہتر ہو سکتی ہوں۔ عمران نیازی نے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، میرے بچے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تم نے جو سفر شروع کیا ہے اس پر ہمیں فخر ہے۔ اشو کی زندگی میں CBT کی مدد سے تبدیلی ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ نہ صرف ماضی کے زخموں کو قبول کر رہی تھی، بلکہ حال میں جینے اور اپنی زندگی کو مثبت انداز میں آگے بڑھانے کا راستہ بھی تلاش کر رہی تھی۔ اشو 1 مہینے کے سیشن مکمل کرنے کے بعد ماہر نفسیات کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر پہلی بار کچھ سکون کے آثار تھے۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا، اشو، یہ مہینہ کیسا گزرا؟ کیا آپ نے کوئی تبدیلی محسوس کی؟ جی ڈاکٹر صاحبہ، پہلے جیسا بوجھ اب محسوس نہیں ہوتا۔ مجھے لگتا ہے جیسے ماضی کے کچھ زخم بڑھنے لگے ہیں، لیکن ابھی بھی کچھ چیزیں ہیں جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اشو نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا تھا، یہ بہت اچھا ہے کہ آپ کو بہتری محسوس ہو رہی ہے۔ یہ عمل وقت لیتا ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ آپ آگے بڑھ رہی ہیں۔ تو کیا آپ کو جرنلنگ یا وہ مشقیں جو ہم نے شروع کی تھی مددگار لگیں؟
جی ہاں، خاص طور پر جرنلنگ نے جب میں اپنے جذبات لکھتی ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ بوجھ کاغذ پر منتقل ہو جاتا ہے، اور وہ شکر گزاری کی مشق جس نے مجھے وہ چھوٹی خوشیاں دیکھنا سکھائیں جو پہلے میں نظر انداز کرتی تھی، اب وہ بے وجہ مسکرانے لگی تھی۔ یہ بہت زبردست ہے، آپ اپنی کوششوں سے خود کو سمجھنے اور قبول کرنے میں کامیاب ہو رہی ہیں۔ کیا آپ نے ماضی کی تکلیف دہ یادوں کے بارے میں کچھ نیا محسوس کیا؟ ڈاکٹر نے سر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ پہلے تو وہ یادیں مجھے توڑ دیتی تھی، لیکن اب جب میں نے ان پر غور کیا تو محسوس ہوا کہ وہ صرف ایک کہانی ہے جو میرا حصہ تو ہے لیکن میرا مکمل وجود نہیں۔ شاید میں انہیں مکمل طور پر چھوڑ نہیں سکی، لیکن اب وہ مجھے اتنا پریشان نہیں کرتی۔ اشو بغیر اداسی لیے گویا ہوئی۔ یہ بہت اہم بات ہے اشو، آپ نے سیکھ لیا کہ ان یادوں کو اپنی زندگی کے ایک حصے کے طور پر دیکھیں، نہ کہ پوری زندگی۔ یہ مائنڈ فلنس اور سی بی ٹی کے اثرات ہیں اور آپ نے ان پر بہت اچھے طریقے سے کام کیا۔ ڈاکٹر اس کے واپس زندگی کی طرف مائل ہونے پر خوش تھیں۔ لیکن ڈاکٹر، کچھ دن ایسے بھی ہوتے ہیں جب غم دوبارہ سر اٹھاتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، ہیلنگ ایک سیدھا راستہ نہیں ہے جو اوپر نیچے چلتا ہے، ایسے دن آئیں گے، لیکن اب آپ کے پاس وہ اوزار اور تکنیک ہیں جو آپ کو ان دونوں کا سامنا کرنے میں مدد دیں گے۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ ان جذبات کو قبول کریں اور ان پر قابو پانے کی کوشش کریں۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اب میں ان دنوں کو ایک چیلنج کے طور پر لیتی ہوں اور میں جانتی ہوں کہ وہ بھی گزر جائیں گے، اشو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہی مضبوطی ہے اشو، یاد رکھیں ہیلنگ کا مطلب ہے اپنے آپ کو بہتر بنانا، خود کو معاف کرنا اور زندگی میں موجودہ چھوٹے خوشیوں کو اپنانا۔ شکریہ ڈاکٹر، میں خود کو پہلے سے زیادہ ہلکا اور مضبوط محسوس کر رہی ہوں، وہ ریلیکس انداز میں بات کر رہی تھی۔ یہ سب آپ کی محنت کا نتیجہ ہے، اگلے مہینے کے سیشنز میں ہم مزید گہرائی میں جائیں گے اور آپ کی خود اعتمادی کو مضبوط کرنے میں پر کام کریں گے، لیکن آج کے لیے خود کو سراہیں کہ آپ نے کتنی ترقی کی ہے۔ اشو نے شکر گزار نظروں سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا، جیسے ایک نئی امید کا دروازہ کھل چکا ہو۔ شام کے وقت آسمان پر نارنجی اور گلابی رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ اشو اپنے کمرے کی کھڑکی کے قریب کھڑی تھی، باہر کے منظر کو دیکھتے ہوئے، جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اشو، وہ ایک مانوس آواز تھی جو اس کے دل کو ایک عجیب سی خوشی سے بھر دیتی تھی۔ اشو نے دروازہ کھولا تو وہ سامنے کھڑا تھا، اپنے مخصوص اعتماد بھرے انداز میں مسکراتے ہوئے۔ میں سوچ رہا تھا کہ آج شام تمہیں کچھ وقت کے لیے باہر لے جاؤں۔ زندگی میں خوشیوں کو محسوس کرنے کے لیے ہمیں کبھی کبھی اپنا وقت نکالنا چاہیے۔ اشو پہلے ہچکچائی، مگر پھر اس کی نظروں میں ہلکی سی اشارت دے کر مسکرانے لگی۔ کہاں لے جا رہے ہیں؟ یہ تو سرپرائز ہے، بس تیار ہو جاؤ۔ وہ دونوں جھیل کے کنارے ایک پرسکون جگہ پر پہنچے، شام کی خنکی اور پانی کے ہلکے ماحول کو مزید خوبصورت بنا رہے تھے۔ اشو ہلکی سی حیرت سے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ یہ جگہ کتنی خوبصورت ہے، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، یہی تو بتانا چاہتا ہوں اشو، زندگی میں خوبصورتی دیکھنے کے لیے ہمیں اس پر توجہ دینی پڑتی ہے۔ وہ دونوں جھیل کے قریب ایک لکڑی کے بینچ پر بیٹھ گئے۔ اس نے اشو کی طرف ایک گلاب کا پھول بڑھایا۔ یہ تمہارے لیے۔ اشو نے پھول لیتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ آپ ہمیشہ سے اتنے اچھے کیوں ہیں؟ شاید اس لیے کہ تم اس کی مستحق ہو۔ اشو ہنس پڑی۔ آپ بہت چالاک ہیں اور تم بہت خوبصورت، خاص طور پر جب تم ہنستی ہو۔ اس کے لہجے میں سچائی تھی جس نے اشو کے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ جھیل کے کنارے چلتے ہوئے وہ ماضی اور حال کی باتیں کرتے رہے۔ اشو، میں نے تمہیں بدلتے دیکھا ہے، تم نے اپنے اندر جو ہمت پیدا کی ہے وہ واقعی قابل تعریف ہے۔ اشو نے نیچے دیکھتے ہوئے کہا، یہ سب کچھ آسان نہیں تھا، لیکن شاید آپ کی حوصلہ افزائی نے مجھے مضبوط بنایا۔ میں ہمیشہ چاہتا ہوں کہ تم خوش رہو اشو، اگر کبھی کچھ مشکل لگے تو یاد رکھنا میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اشو نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہ گہرائی تھی جو اشو کو یقین دلاتی تھی کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ شکریہ، آپ نے مجھے دوبارہ جینا سکھایا۔ رات گہری ہو رہی تھی۔ جھیل کے کنارے سے واپسی پر وہ اسے گھر کے دروازے تک چھوڑنے آیا۔ آج کی شام واقعی خاص تھی، اشو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ تو شروعات ہے اشو، زندگی کی خوشیوں کو محسوس کرنے کے لیے ہم مزید ایسے لمحے ساتھ گزاریں گے۔ وہ ہلکے سے مسکرایا اور بولا، اور ہاں، مسکراتی رہنا، کیونکہ یہ مسکراہٹ تم پر بہت جچتی ہے۔ اشو نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اندر جاتے ہوئے دروازہ بند کیا۔ اس کے دل میں ایک نیا یقین اور خوشی کا احساس جاگا، جیسے اندھیرے میں روشنی کا ایک ننھا سا چراغ جل اٹھا ہو۔ اس کا تصور حقیقت میں بہت خوبصورت رنگ ڈال کر اس کے مقدر میں رونما ہوا تھا۔ رات کے وقت آسمان پر چاند ہلکی سی روشنی بکھیر رہا تھا۔ اشو لان میں خاموش بیٹھی تھی، اس کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ انس اگلی صبح 2 سال کے لیے ملک سے جا رہا ہے، لیکن اسے یہ سوچ بھی بے چین کر رہی تھی کہ وہ اتنا لمبا عرصہ اس سے دور کیسے رہے گی۔ انس لان میں داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں کافی کا کپ تھا۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ انس نے نرمی سے پوچھا اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔
اشو نے آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ نیند کیسے آئے گی انس، آپ جا رہے ہو، اور 2 سال، یہ وقت بہت لمبا لگتا ہے۔ انس نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ اشو، میں جانتا ہوں کہ یہ آسان نہیں ہے، لیکن یہ وقت ہماری محبت کے امتحان کا حصہ ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں ہر لمحہ تمہیں یاد کروں گا اور جلد واپس آؤں گا۔ یہ سب ہماری بہتر زندگی کے لیے ہے۔ اشو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انس، میں سمجھتی ہوں کہ آپ کیوں جا رہے ہیں، لیکن آپ کے بغیر یہ گھر کتنا خالی لگے گا۔ آپ کی عادت ہو گئی ہے مجھے۔ انس نے نرمی سے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، یہ آنسو تم پر بالکل اچھے نہیں لگتے اشو۔ ہم ایک دوسرے سے دور ضرور ہوں گے، لیکن دل ہمیشہ قریب رہیں گے۔ انس نے اشو کو اپنی باہوں میں بال لیا۔ اشو، تمہیں مجھ پر یقین رکھنا ہوگا۔ میں ہر روز تمہیں کال کروں گا، اور جہاں بھی ہوں گا میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں گی۔ اشو نے سر جھکاتے ہوئے کہا، انس، میں ابھی آپ کے بغیر جینے کی کوشش کروں گی، لیکن کیا آپ کو بھی میرا انتظار ہوگا جتنا مجھے آپ کا ہوگا؟ انس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور محبت بڑی نظروں سے کہا، اشو، میں تمہیں اپنے دل کے قریب ایسے سنبھال کر رکھوں گا جیسے چاند رات کو ستاروں کے درمیان چمکتا ہے۔ یہ فاصلے ہماری محبت کو کمزور نہیں کریں گے، بلکہ اسے اور مضبوط کریں گے۔ انس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا خوبصورت لاکٹ نکالا۔ یہ دیکھو اشو، یہ لاکٹ ہمیشہ تمہارے قریب رہے گا، اور جب بھی تم اسے دیکھو گی تمہیں میری محبت کا احساس ہوگا۔ اشو نے لاکٹ تھام لیا اور اسے قریب سے دیکھا۔ یہ اس کے اندر ایک تصویر تھی، ان دونوں کی ایک ساتھ۔ یہ بہت خوبصورت ہے انس نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ میری محبت کی نشانی ہے۔ جب تمہیں میری یاد آئے تو اسے تھام لینا اور مجھے محسوس کرنا۔ اشو نے جذباتی لہجے میں کہا، انس، آپ نے مجھے اپنی زندگی میں جو سکون دیا ہے اس کے بغیر رہنا بہت مشکل ہوگا، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کی غیر موجودگی میں بھی آپ کی محبت کو اپنی طاقت بناؤں گی۔ صبح ہونے تک انس نے اشو کا ہاتھ تھام کر کہا، اشو، میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ خوش رہو۔ میں تمہارے لیے جلد واپس آؤں گا۔ اشو نے نم آنکھوں سے کہا، انس، آپ جا رہے ہیں، لیکن میرا دل ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ انس نے اشو کو اپنی باہوں میں لے کر گلے سے لگایا۔ یہ فاصلے ہمیں الگ نہیں کر سکتے اشو۔ یہ محبت ابدی ہے، اور یہ انتظار جلد ختم ہو جائے گا۔ رخصتی کے وقت انس کی گاڑی دور ہوتی جا رہی تھی، اور اشو دروازے پر کھڑی اس وقت کو دیکھ رہی تھی جب وہ دوبارہ ایک دوسرے کے قریب ہوں گے۔ اس کے دل میں امید اور محبت کا ایک نیا عزم جگ گیا تھا۔ شام ڈھل رہی تھی اور گھر کے لان میں نرم ہوا کے جھونکے درختوں کے پتوں کو ہلا رہے تھے۔ امارا اپنے کمرے کی کھڑکی کے قریب کھڑی تھی، نظریں دور سڑک پر جمی تھی۔ احتشام 6 ماہ بعد اپنی چھٹیوں پر واپس آیا تھا، اور گھر میں ہر کوئی خوشی سے اس کا استقبال کر رہا تھا، لیکن امارا کے دل میں ایک عجیب سا اضطراب تھا، ایک کشمکش جس نے اسی کی خوشی کو دھندلا دیا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی اور وہ چونک کر پلٹی۔ امارا، میں اندر آ سکتا ہوں؟ احتشام کی آواز میں ایک اپنائیت تھی۔ جی آئے، امارا نے دھیرے سے کہا اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ احتشام اندر آیا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ 6 ماہ ہو گئے امارا، مجھے یقین نہیں تھا کہ وقت اتنی تیزی سے گزر جائے گا۔ تم کیسی ہو؟ امارا نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، میں ٹھیک ہوں احتشام، آپ کا سفر کیسا رہا؟ احتشام نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، ٹھیک تھا، لیکن گھر جیسا سکون کہیں نہیں ہے۔ اور کیا تم نے میرے نہ ہونے کا احساس کیا؟ امارا نے نظریں جھکا لی۔ وہ جانتی تھی کہ احتشام اس سے محبت کرتا تھا، لیکن اس کے دل میں ابھی بھی وہ شخص بسا ہوا تھا جسے وہ چھوڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ کی غیر موجودگی کا گھر میں سب کو احساس ہوا، اس نے گول مول جواب دیا۔ احتشام نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ امارا، میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں میرے لیے وہ جذبات نہیں ہیں جو ہونے چاہیے، لیکن میں تمہارے دل کو جیتنے کا انتظار کر سکتا ہوں۔ امارا نے حیرانی سے احتشام کی طرف دیکھا۔ احتشام، میں کوشش کر رہی ہوں کہ ماضی کو پیچھے چھوڑ دوں، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ احتشام نے نرمی سے کہا، میں تمہیں وقت دوں گا امارا، لیکن ایک بات یاد رکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری ہر خوشی میں اور دکھ میں۔ رات کے وقت احتشام اور امارا لان میں بیٹھے تھے، چاندنی ہر طرف روشنی بکھیر رہی تھی، اور احتشام نے امارا کے لیے چائے کا کپ بنایا تھا۔ یاد ہے امارا، بچپن میں ہم اسی جگہ پر کھیلتے تھے، تب اروہا کو زیادہ توجہ دینے کی وجہ سے تم ہمیشہ ہم سے ناراض رہتی تھی، اور پھر تمہیں منانے کے لیے اسرار اور میں آئس کریم لا کر تمہیں اور انمتا کو دیتے تھے۔ امارا ہلکا سا مسکرائی۔ اب تب بھی ضدی تھے اور آج بھی ہیں۔ احتشام ہنس پڑا۔ ہاں، ضدی تو ہوں، لیکن یہ ضد صرف تمہارے لیے ہے امارا۔ امارا نے گہری سانس لی۔ وہ احتشام کی محبت کو محسوس کر سکتی تھی، لیکن اس کے دل میں ابھی تک ماضی کی یادوں کا بوجھ تھا۔ احتشام، کیا محبت کو زبردستی پیدا کیا جا سکتا ہے؟ احتشام نے سنجیدگی سے جواب دیا، محبت کو پیدا نہیں کیا جا سکتا، لیکن اسے سمجھا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے۔
میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے دل کے زخم بھرنے دو اور وقت کے ساتھ شاید تم مجھے دیکھنے کا انداز بدل دو۔ امارا نے خاموشی سے چائے کا گھونٹ لیا۔ وہ جانتی تھی کہ احتشام ٹھیک کہہ رہا تھا، لیکن اس کے دل کی الجھن ختم ہونے میں وقت لگنا تھا۔ اگلی صبح احتشام نے امارا کے لیے ناشتہ تیار کیا اور لان میں لے آیا۔ وہ لان میں واک کر رہی تھی۔ یہ لو امارا، تم نے کہا تھا کہ تمہیں میری بنائی چائے پسند ہے، تو آج میں نے سوچا کہ تمہارے لیے کچھ خاص کروں۔ امارا نے حیرانی سے دیکھا۔ آپ کو یاد تھا؟ امارا، تمہاری ہر بات یاد ہے، اور جب تک تمہارا دل ٹھیک نہیں ہوتا میں تمہارے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے یہی کرتا رہوں گا۔ امارا کے دل میں ایک عجیب سا سکون آیا۔ شاید احتشام کی محبت کا لمس ہی اس کے زخموں کو بھرنے کا راستہ تھا۔ رات کا گہرا سکوت تھا۔ چاروں طرف ایک عجیب خاموشی چھائی ہوئی تھی، لیکن امارا کے دل میں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ تہجد کا وقت شروع ہو چکا تھا اور وہ اپنے کمرے میں مصلے پر بیٹھی تھی۔ مدھم روشنی میں قرآن پاک کا سایہ دیوار پر جڑ رہا تھا اور امارا کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ یا رب، میں تیرے سامنے گناہ گار بن کر کھڑی ہوں۔ اس کی آواز لرز رہی تھی اور آنکھوں سے بہتے آنسوؤں نے اس کی گالوں کو تر کر دیا تھا۔ وہ سجدے میں گری اور اس کا دل تڑپ اٹھا۔ یا اللہ، مجھے معاف کر دے۔ میں نے حسد میں آ کر ایک ایسا گناہ کیا ہے جس نے میرے دل کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ میں نے اشو کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اس کی زندگی کے خلاف سازش کی۔ یا رب، میں نے اپنی انا اور جنون کے پیچھے انسانیت کو بلا دیا۔ امارا کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ الفاظ فرشتوں تک جا رہے ہوں۔ وہ دیر تک سجدے میں پڑی رہی۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو مصلے کو بھگو رہے تھے۔ میرے رب، تو نے مجھے احتشام جیسا بہترین ہمسفر عطا کیا، میری زندگی کو نعمتوں سے نوازا، لیکن میں نے ناشکری کی۔ میں نے اشو کی خوشیوں سے حسد کیا اور اپنی روح کو گناہوں کے اندھیرے میں دھکیل دیا۔ اس نے قرآن پاک کو کھولا اور بے اختیار ایک آیت پر نظر پڑی۔ ترجمہ: اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یہ آیت جیسے اس کے دل پر اثر کر گئی۔ امارا نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے۔ میرے مولا، مجھے سکون عطا کر دے، مجھے معاف کر دے۔ میں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا ہے اور دل سے توبہ کرتی ہوں۔ اشو کو نقصان پہنچانے کی خواہش نے میری روح کو زخمی کر دیا ہے۔ مجھے وہ ہمت دے کہ میں اس کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کروں۔ اس کی دعا طویل ہوتی گئی اور وہ اپنی ہر غلطی کو اللہ کے سامنے رکھتی گئی۔ ہر لفظ کے ساتھ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو رہا تھا اور آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کے ساتھ اس کی روح بھی صاف ہو رہی تھی۔ آسمان کی وسطوں میں تہجد کا وقت اللہ کے قرب کا وقت ہوتا ہے۔ امارا نے محسوس کیا کہ اس کے دل کی بے چینی دھیرے دھیرے کم ہو رہی ہے، جیسے اس کی توبہ کے الفاظ فرشتے لکھ رہے ہوں اور اللہ کی رحمت اس کے گناہوں کو دھو رہی ہو۔ نماز ختم کر کے وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ قرآن پاک کو سینے سے لگا کر اس نے آنکھیں بند کی اور گہرے سکون کو محسوس کیا۔ یہ سکون اس کے ضمیر کی گواہی تھی کہ اس نے معافی کا پہلا قدم اٹھا لیا ہے۔ اشو، وہ دل میں اس کا نام دہراتی رہی، جیسے اس سے معافی مانگنے کی ہمت جٹا رہی ہو۔ صبح فجر کی نماز کے بعد وہ لان میں چلی آئی۔ اشو لان کے جھولے پر بیٹھی مصحف پڑھ رہی تھی۔ اس نے ورق پلٹا، لیکن اس کی آنکھوں میں گہرا سکوت تھا۔ امارا دھیرے قدموں سے اس کے قریب گئی اور جھک کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں زمین پر جھکی ہوئی تھی اور زبان کانپ رہی تھی۔ اشو، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ اشو نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ اس کی اس حرکت پر حیران ہو گئی تھی۔ امارا نے گہری سانس لی اور کہا، میں جانتی ہوں تمہیں میری بات سننا شاید مشکل ہو، لیکن میرا ضمیر مجھے چین لینے نہیں دیتا۔ اشو نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ اس کی حرکت پر حیران ہو گئی تھی۔ امارا نے گہری سانس لی اور کہا، میں جانتی ہوں تمہیں میری بات سننا شاید مشکل ہو، لیکن میرا ضمیر مجھے چین لینے نہیں دیتا۔ اشو خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، جیسے سمجھنا چاہ رہی ہو۔ وہ دعائیں جو تمہیں ٹھیک کرنے کے لیے دی گئی تھی، میں نے انہیں بدل دیا تھا۔ امارا کی آواز ٹوٹنے لگی۔ میں تمہاری زندگی ختم کرنا چاہتی تھی اشو۔ میں حسد اور نفرت کے اندھے جنون میں مبتلا تھی۔ مجھے لگا تھا کہ اگر تمہاری خوشیاں ختم ہو جائیں گی تو میں سکون پا لوں گی۔ یہ سن کر اشو کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ سکتے میں امارا کی طرف دیکھتی رہی، جیسے یقین نہ کر پا رہی ہو کہ یہ سب سچ ہے۔ امارا کے آنسو بہنے لگے، لیکن وہ سکون کبھی نہیں ملا۔ اشو، میری روح ہر لمحہ بھٹکتی رہی۔ مجھے رب سے معافی چاہیے، لیکن اس سے پہلے مجھے تم سے معافی مانگنی ہوگی۔ زندگی نے مجھے احتشام جیسا شاندار ہمسفر دیا، لیکن میرے گناہ کی وجہ سے میری روح بے چین ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میں معافی کے قابل نہیں، لیکن کیا تم مجھے ایک موقع دو گی؟ اشو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن وہ خاموش رہی۔ امارا کے اعتراف نے اس کے دل میں غم اور حیرت کا طوفان برپا کر دیا تھا۔ کچھ دیر کے سکوت کے بعد اشو نے آہستہ سے کہا، معافی شاید وقت کے ساتھ آئی، لیکن میں دعا کروں گی کہ تمہیں سکون ملے۔
امارا نے سر جھکا کر رونا شروع کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ معافی آسانی سے نہیں ملے گی، لیکن اس نے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کی پہلی کوشش کی تھی۔ اس نے تہجد کے ذریعے رب کی طرف رجوع کرنے کا عزم کر لیا تھا۔ انمتا اور اسرار کے بیٹے عبدالغنی کی پیدائش کے بعد پورا خاندان خوشی سے سرشار تھا۔ انس، جو بچے کا ماموں بن چکا تھا، پاکستان آنے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا، کیونکہ وہ اپنے بھانجے سے ملنے کے لیے بے چین تھا۔ اشو، عبدالغنی کی اکلوتی خالہ جو تھی، ویڈیو کال پر انس کو بچہ دکھا رہی تھی۔ جب بچے کا نام رکھنے کی بات آئی تو انس اور اشو کے درمیان مزاحیہ انداز میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ انس اپنے ماموں ہونے کی حیثیت کا دعویٰ کرتا رہا تو اشو اپنے اکلوتی خالہ ہونے کا۔ آخر میں جب دونوں ایک نتیجے پر نہیں پہنچ پائے تو فیصلہ ہوا کہ نام ماں اور باپ کو رکھنے دیا جائے، کیونکہ والدین کا سب سے زیادہ حق ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ 2 مہینے بعد احتشام اور امارا کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی۔ نیازی ہاؤس پر دوبارہ خوشیوں نے دستک دے دی تھی۔ رات کے آخری پہر جب سارا گھر گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا، اشو اپنی میز پر جھکی فائلوں کا ڈھیر ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ٹیبل لیمپ کی مدن روشنی میں اس کے چہرے پر عزم اور تھکن کے ملے جلے آثار صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے سامنے کمپیوٹر اسکرین پر اہم پروجیکٹ کی تفصیلات تھیں اور اس کے ہاتھ میں ایک کپ نیم گرم چائے۔ یہ وہ وقت تھا جب کمپنی کو ایک اہم کلائنٹ کی طرف سے بڑی ڈیل جیتنے کی امید تھی اور اسرار نے اشو کو یہ ذمہ داری سونپی تھی کہ وہ اس پروجیکٹ کو حتمی شکل دے۔ اگر یہ کام وقت پر مکمل نہ ہوا تو ہماری ٹیم کی ساکھ متاثر ہو سکتی ہے، اس نے خود سے کہا اور مزید تندہی سے کام کرنے لگی۔ کام کے دوران اسے کئی بار رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، جیسے ٹیم ممبرز کے ساتھ رابطے کے مسائل، وقت کی کمی اور ڈیٹا میں غلطیاں، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ ہر صبح اشو دفتر پر پہنچتی اور شام کو سب سے آخر میں نکلتی۔ اس کی میز پر ہمیشہ کام کا ڈھیر رہتا، لیکن اس کے چہرے پر کبھی شکوہ نہیں آتا تھا۔ کامیابی کسی کو پلیٹ میں رکھ کر نہیں دی جاتی، اس نے اپنے آپ سے کہا تھا۔ اپنے کام کے دوران وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی تفصیل پر دھیان دیتی، حتیٰ کہ اپنی غلطیوں سے بھی سیکھتی۔ جب یشو کو تھکن محسوس کرتی، وہ اپنے والدین کے پاس جا کر ان کے ساتھ وقت گزارتی۔ بیٹا، ہم جانتے ہیں کہ تم بہت محنت کر رہی ہو اور ہماری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں، اس کی ماں نے ایک رات کہا تھا جب وہ بہت پریشان تھی۔ یہ الفاظ اس کے لیے ایک نئی توانائی بن گئے اور وہ دوبارہ اپنے مقصد کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ دن بھی آ گیا جب اشو اپنا پروجیکٹ مکمل کر کے کمپنی کے بورڈ کے سامنے پیش کیا۔ جیسے ہی اس نے اپنی پریزنٹیشن ختم کی، پورے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ چند لمحوں بعد بورڈ کے چیئرمین ضمیر اسرار نے مسکرا کر کہا، اشو، تم نے یہ کام نہایت شاندار طریقے سے انجام دیا ہے۔ ہم یہ پروجیکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ سن کر اشو کی آنکھیں خوشی سے بڑھ آئیں، اسے اپنی محنت کا صلہ مل گیا تھا۔ کامیابی کا جشن منانے کے بعد جب وہ رات کو اپنے کمرے میں بیٹھی تو اس نے اپنی کامیابی کو اپنی منزل کا اختتام نہیں سمجھا، بلکہ ایک نیا آغاز مانا۔ یہ صرف شروعات ہے، مجھے اپنے مقصد کو اور بلند کرنا ہے، اس نے خود سے عزم کرتے ہوئے کہا۔ یہی وہ لگن اور مسلسل محنت تھی جس نے اشو کو کامیابی کے اس مقام پر پہنچایا جہاں وہ آج فخر سے کھڑی تھی۔ اشو کی زندگی میں آج کا دن ایک خاص مقام رکھتا تھا۔ وہ صبح دفتر پہنچی تو ہر جانب خوشی کا سماں تھا۔ دفتر کے ساتھی جن کے ساتھ اشو نے محنت کی ہر حد کو پار کیا تھا، اسے مبارکباد دینے میں مصروف تھے۔ اس کے تایا اور اسرار بھائی بھی دفتر میں موجود تھے، ان کی آنکھوں میں فخر کے جذبات صاف جھلک رہے تھے۔ اشو نے اپنے شعبے میں 1 سال کے اندر ایسی ترقی کی تھی کہ وہ اعلیٰ عہدے پر فائز ہو چکی تھی، اور یہ سب اس کی مسلسل محنت اور خلوص کا نتیجہ تھا۔ نیازی اینڈ سن گروپس کی کمپنی میں اپنی قابلیت کی بنا پر جگہ بنا کر اشو نے یہ ثابت کر دیا کہ کاروبار کی دنیا میں کامیابی کسی صنف کی محتاج نہیں ہوتی۔ اس نے اپنے والد کے کاروبار کو نہ صرف سنبھالا بلکہ اسے مزید ترقی دی اور یہ دکھایا کہ بیٹیاں بھی باپ کا بازو بن سکتی ہیں۔ ان کے ہاں روایتی طور پر کاروبار کو لڑکوں کے لیے مخصوص سمجھا جاتا تھا، مگر اشو کی محنت اور عزم نے ان دقیانوسی خیالات کو رد کر دیا۔ اس نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں اور ذہانت سے بزنس کو ایک نئی سمت دی اور ایک کامیاب بزنس وومن کے طور پر خود کو منوایا، کیونکہ خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے صنف کی نہیں، ہمت اور جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ شام کو جب وہ گھر پہنچی تو اس کے والدین خوشی سے نہال تھے۔ عمران نیازی نے کہا، بیٹا، یہ تمہاری ماں اور میری دعاؤں کا ثمر ہے، اور اب اللہ کے شکر کے لیے ہم سب عمرے کے لیے روانہ ہوں گے۔ جدہ ایئرپورٹ پر جہاز لینڈ کرتے ہی اشو کے دل میں عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ جیسے ہی اشو نے حرم پاک میں قدم رکھا، اس کی نظریں کعبہ پر پڑی تو اس کے دل میں بے شمار جذبات کا طوفان برپا ہو گیا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دل میں سکون اور محبت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس کے لبوں پر بے اختیار یہ الفاظ آئے، یا اللہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں تم نے اپنے نیک بندوں کو پکارنے کا موقع دیا ہے، میری دعاؤں کو قبول فرما۔
اس لمحے اسے لگا جیسے وہ دنیا کی ہر فکر اور مصروفیت سے آزاد ہو گئی ہے۔ جب اشو نے طواف شروع کیا تو اس کے دل میں اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی کا جذبہ شدت اختیار کر گیا۔ طواف کرتے ہوئے اس نے اپنے والدین کے ساتھ مل کر یہ دعا کی، اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری زندگیوں میں برکت ڈال اور ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ طواف کے دوران ہر چکر کے ساتھ اس کے دل کا بوجھ کم ہوتا محسوس ہوا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ خود کو اللہ کے حضور پیش کر رہی ہو اور اس کا ہر عمل اللہ کے قریب لے جا رہا ہو۔ کعبہ کی دیوار سے لگ کر مقام ملتزم پر اشو نے ہاتھ اٹھائے اور روتے ہوئے دعا کی، یا اللہ، تو سب کا راز جانتا ہے، تو میرے دل کے حال سے واقف ہے، میری مشکلات کو آسان فرما، میری محنت کو قبول کر اور میرے والدین کو ہمیشہ سلامت رکھ۔ اس لمحے اشو کی ماں نے اسے گلے لگایا اور دونوں ماں بیٹی اشکبار ہو گئیں۔ ان کی دعا میں ایسی طاقت اور اخلاص تھا کہ ارد گرد کے لوگ بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سفر مروہ کی سعی کرتے ہوئے اشو کے دل میں حضرت ہاجرہ کی قربانی اور صبر کی کہانی تازہ ہو گئی۔ وہ سوچنے لگی، اگر حضرت ہاجرہ نے اپنے بچے کے لیے اتنی بڑی آزمائش کا سامنا کیا تو میں بھی اپنے مقاصد اور ایمان کے لیے جدوجہد کر سکتی ہوں۔ سعی کے دوران اس نے اللہ سے عزت اور ہمت کی دعا کی اور اپنی کامیابیوں کو دوسروں کے فائدے کے لیے استعمال کرنے کا وعدہ کیا۔ جب عمرہ مکمل ہوا اور دعا کی گئی تو اشو نے اپنے والدین کی جانب دیکھا جن کی آنکھوں میں سکوت اور خوشی جھلک رہی تھی۔ عمران نیازی نے کہا، بیٹا، اس سفر نے ہمیں یاد دلایا کہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے صرف نیت اور خلوص درکار ہے۔ یہ سن کر اشو کے دل میں ایک نیا ولولہ پیدا ہوا کہ وہ اپنی زندگی کو ایمان اور اخلاص کے ساتھ بہتر بنائے گی۔ آزمائشوں سے ہار کر وہ بیٹھ نہیں گئی تھی، اس نے اپنی بقا کی جنگ لڑی تھی اور آج وہ سب سے عظیم ہستی کے گھر میں اپنے والدین کے ساتھ آئی تھی اور اس کے لبوں پر الرحمن کی آیت کا ورد تھا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کوئی نئی چوٹ پھر سے کھاؤ اداس لوگو، کہا تھا کس نے کہ مسکراؤ اداس لوگو، گزر رہی ہیں گلی سے پھر ماتمی ہوائیں کو رکھولو دیے بجھاؤ اداس لوگو، جو رات مقتل میں بال کھولے اتر رہی تھی وہ رات کیسی رہی سناؤ اداس لوگو، کہاں تلک بادام چراغاں کیے رکھو گے، بچھڑنے والوں کو بھول جاؤ اداس لوگو، اجاڑ جنگل ڈری فضا ہانپتی ہوائیں یہیں کہیں بستیاں بساؤ اداس لوگو، یہ کس نے سہمی ہوئی فضا میں ہمیں پکارا، یہ کس نے آواز دی کہ آؤ اداس لوگو، یہ جاں گنوانے کی رت یوں ہی نہیں رائے گا نہ جائے، سر سنا کوئی سر سجاؤ اداس لوگو، اسی کی باتوں سے ہی طبیعت سنبھل سکے گی، کہیں سے محسن کو ڈھونڈ لاؤ اداس لوگو۔ لاہور کے جناح ہسپتال کا ماحول ہلچل سے بھرپور تھا۔ اشو جو اپنی ساس اور فاطمہ کے لیے دعا لینے آئی تھی، فارمیسی کے باہر انتظار کر رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر ایک چہرے پر پڑی جو قدرے تھکا ہوا اور زندگی کے بوجھ تلے دبا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ چہرہ اروہا کا تھا جس نے ماضی میں اشو پر بے شمار ظلم کیے تھے۔ اشو کی نگاہوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت اور تجسس چھا گیا مگر وہ خاموش رہی۔ اروہا کی گود میں ایک دبلی پتلی سی بچی تھی جو کمزوری کی وجہ سے نکاح زدہ لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں دوا کا نسخہ تھا اور اس کی نظریں بے بس سی لگ رہی تھی۔ اشو کی نگاہیں اس کی حالت دیکھ کر ٹھہر گئیں۔ اروہا کے چہرے پر ماضی کے غرور کی جگہ ایک عجیب سی عاجزی اور شکستگی نے لے لی تھی۔ اروہا نے اشو کو دیکھا اور تھوڑے لمحے کے لیے رک گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شرمندگی اور ندامت کا سایہ تھا۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی اور پھر ہچکچاتے ہوئے اشو کے قریب آئی۔ اشو، کیا تم مجھے پہچانتی ہو؟ اروہا کی آواز میں لرزش تھی۔ اشو نے سنجیدگی سے جواب دیا، ہاں اروہا، میں تمہیں پہچانتی ہوں۔ اروہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اشو، میں جانتی ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ میں نے اپنی انا اور غرور میں تمہیں بہت تکلیف دی مگر اللہ نے مجھے میری غلطیوں کا صلہ دے دیا ہے۔ میرے شوہر نے مجھے چھوڑ دیا ہے، وہ باہر جا کر ایک گھوڑی سے شادی کر چکا ہے۔ میری پہلی بیٹی کو میری ساس نے مجھ سے چھین لیا اور اب میں اپنی دوسری بیٹی کے ساتھ تنہا ہوں۔ یہاں دعا لینے آئی ہوں مگر جیب میں پیسے بھی پورے نہیں ہیں۔ اس نے گہری سانس لی۔ اشو نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ اس کے دل میں ماضی کی تلخ یادیں تازہ ہو گئی مگر ساتھ ہی اس نے اروہا کی موجودہ حالت پر ترس محسوس کیا۔ اروہا نے اشو کا ہاتھ تھام لیا۔ اشو، مجھے معاف کر دو۔ میں نے تم پر جو ظلم کیے ان کے لیے میں بے حد شرمندہ ہوں۔ میں نے اپنے ماں باپ کی عزت بھی برباد کر دی اور تمہارے ساتھ بھی زیادتی کی۔ مجھے اب احساس ہو گیا ہے کہ دوسروں کے ساتھ برا کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اشو کی آنکھوں میں نمی آ گئی مگر اس نے خود پر قابو رکھتے ہوئے کہا، اروہا، اللہ معاف کرنے والا ہے اور ہمیں بھی معاف کرنا سیکھنا چاہیے۔ میں نے تمہیں دل سے معاف کیا۔ اشو نے اپنا پرس کھولا اور دوا کے پیسے ادا کیے۔ یہ لو، دوا لے لو، اپنی بیٹی کا خیال رکھو۔ زندگی نے تمہیں بہت کچھ سکھایا ہے، اب سے ایک نئی شروعات کے طور پر لو۔ اروہا کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اشو، تمہارے دل کی بڑائی کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔
अरूहा अपनी बेटी को गोद में लिए वापस जाने लगी, मगर उसके कदमों में एक अजीब सी हल्की सी ताकत आ गई थी। वो जानती थी कि ये माफ़ी और अशू की मदद उसके लिए ज़िंदगी का एक नया सबक बन चुकी है। अशू ने उसे दूर जाते हुए देखा और दिल में सोचा, अल्लाह कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं करता, जो हम बोते हैं वही काटते हैं। लेकिन माफ़ कर देना भी एक अजीम अमल है। इन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया था मुस्तकबिल में वो इन हालात में मिलेगी। अंश कई सालों बाद अपने मुल्क वापस लौट रहा था। हवाई जहाज़ की खिड़की से नीचे झांकते हुए वो अपने वतन की सरजमीन को देख रहा था, जहां उसकी जड़ें और ख्वाब दोनों बसते थे। दिल में एक सुकून था और साथ ही एक नया अज़म कि वो यहाँ अपनी मेहनत से न सिर्फ खुद को संवारेगा बल्कि आसपास के लोगों की ज़िंदगी में भी बेहतरी लाएगा। लाहौर पहुंचने के बाद अंश ने फौरी तौर पर अपने कारोबार की बुनियाद डालने की तैयारी शुरू कर दी। वो सरमाया जो सालों की मेहनत से उसने जमा किया था उसे अपने ख्वाब की तबीर में लगाना था। फैक्ट्री के लिए जगह का इंतखाब करते वक्त अंश ने अपने वालिद के साथ मशवरा किया। बेटा, लाहौर की ये जगह न सिर्फ तुम्हारे लिए कारोबार के लिए मौजू है बल्कि यहाँ रोज़गार के मौक़े भी पैदा होंगे, अल्तमश न्याज़ी ने कहा। अंश ने जदीद मशीनरी और मुकामी अफराद की सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए अपनी फैक्ट्री कायम की। चंद माह के अंदर अंदर उसने अपने कारोबार की बुनियाद मजबूत कर ली और लोग उसकी ईमानदारी और पेशा वराना अंदाज के मोतरफ होने लगे। लाहौर में अपने कारोबार को कामयाबी से संभालने के बाद अंश इस्लामाबाद मुंतकिल हुआ, जहां उसने एक ख़ास मंसूबा बनाया। अशू के लिए एक खूबसूरत और पुरसुकून घर तमीर करना उसके दिल का ख्वाब था। ये घर सिर्फ ईंटों और सीमेंट का मजमुआ नहीं होगा बल्कि ये अशू की मेहनत, मोहब्बत और हमारे रिश्ते का मुज़्ज़र होगा, अंश अपने दिल में सोचा। घर के लिए जगह का इंतखाब इस्लामाबाद के एक पुरसुकून इलाके में किया, जहां सब्ज़ा और सुकून हर तरफ छाया हुआ था। अंश ने हर तफसील का खुद ही जायज़ा लिया, चाहे वो घर का डिज़ाइन हो, लाहौर का मंसूबा या अंदरूनी सजावट। ये जगह अशोक की पसंद के मुताबिक होनी चाहिए, वो अक्सर अपने आर्किटेक्ट से कहता। एक शाम जब अंश अपने नए तमीर शुदा घर के लान में बैठा था तो उसने अल्तमश को फ़ोन किया। अब्बू, ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। मेरी मेहनत रंग ला रही है और मेरा दिल मुतमईन है कि मैंने अशू के लिए वो सब कुछ किया जो वो हक रखती है, अल्तमश न्याज़ी ने फ़ख्र से जवाब दिया। बेटा, तुमने साबित किया कि ईमानदारी और मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। ये घर तुम दोनों की खुशियों का मरकज़ होगा। अंश ने अशू को इस्लामाबाद के घर के बारे में बताने का फ़ैसला किया। एक दिन फ़ोन पर बातचीत के दौरान बता दिया, अशू, मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफ़ा तैयार किया है। ये वो जगह है जहाँ हम अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हे गुजारेंगे। अशू की आंखें खुशी से चमक उठी। अंश, ये सब आपकी मेहनत और मोहब्बत लगन की इलामत है। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने अपनी मेहनत से न सिर्फ अपने ख्वाब पूरे किए बल्कि हमारे मुस्तकबिल को भी महफूज बना दिया। ये अंश की तसव्वुराती अज़्म मोहब्बत की कहानी थी, जहाँ उसने न सिर्फ अपने कारोबार को कामयाबी से कायम किया बल्कि अशू के लिए एक पुरसुकून और खूबसूरत ज़िंदगी की बुनियाद भी रखी। इन्होंने तसव्वुर की ज़िंदगी को हकीकत बनाने के लिए बहुत लंबी मसाफत काटी थी। अनमता और इज़रार किसी अजीज़ की इयादत के लिए हस्पताल जाते अब्दुल गनी को अंश और अशू के पास छोड़ गए थे। ये मौका दोनों के लिए एक आजमाइश बन चुका था, क्योंकि अब्दुल गनी अशू की शक्ल का और अंश जैसी शरारतों का मालिक था। याद रखना, अशू मामू का कोई मुकाबला नहीं। मैं इसका पहला दोस्त हूँगा और मैं इसका सबसे बड़ा हमायती भी। बच्चा अशू की गोद में खिलखिला रहा था। अंश ने कहते हुए लाड से बांजे के गाल चूमे। उसकी कलकारियाँ बढ़ने पर अशू भी साथ चहकी। और खाला का क्या आप भूल गए कि मैं ही वो हूँ जो इस बच्चे को सबसे ज़्यादा प्यार देगी? मैंने इसका पहला लम्स महसूस किया था और उसका पहला हंसना भी। अंश उसकी बात पर मुस्कुराता झुककर उठाते बच्चे को खिलाने लगा। रात का वक्त था और अशू अंश की शादी की महफिल की रंगीनियाँ धीरे धीरे मदम हो चुकी थी। शामियाने की रोशनियों की झरमट में चांद की नरम रोशनी थी और हवा में महक थी। मेहमानों की महफिल के बाद अमारा और एहतशाम दोनों अकेले सहन के पिछले हिस्से में बैठे थे, जहाँ पुरसुकून था और सब कुछ खामोश था। एहतशाम ने एक तरफ बैठे हुए अमारा को देखा, जो काफ़ी के कप को दोनों हाथों में पकड़े हुए थी, मगर उसकी आंखों में कहीं दूर एक खामोश दर्द छुपा हुआ था। वो जितना चाहती थी कि ये लम्हे खुशगवार हों, इतने ही वो अपने दिल में छुपे एहसासात की गिरफ्त में थी। उसकी नज़रें कहीं और अंश पर कभी भटकती थीं, लेकिन अब ये सब कुछ एहतशाम के साथ बैठे हुए महसूस हो रहा था। जैसे ये लम्हा न अमारा के लिए था न एहतशाम के लिए, बल्कि उसके दिल की कशमकश का आकाश था। वह अशू से भी अपने किए की माफ़ी मांग चुकी थी, जो गलत दुआएं देकर उसने माजी में उसकी जान को तकलीफ दी थी, और अशू उससे माफ़ भी कर चुकी थी, मगर फिर भी कहीं कुछ अधूरा था। एहतशाम ने खामोशी तोड़ी। उसके होंठों पर एक नरम मुस्कुराहट थी, मगर दिल में बेशुमार सवालात थे। अमारा, क्या कुछ ठीक नहीं है? तुम कुछ बदली बदली सी लग रही हो। उसकी आवाज़ में एक नरम सा दर्द था, जैसे वो अमारा के दिल की आवाज़ सुनना चाहता हो। अमारा ने थोड़ी देर के लिए नज़रें झुकाई और फिर दिल में एक गहरी सांस ली। एहतशाम, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। उसकी आवाज़ हल्की थी, जैसे कुछ कहना चाहकर भी वो नहीं कह पा रही थी।
احتشام نے اس کا ہاتھ نرمی سے تھاما۔ تم جو چاہو کہو امارا، میں تمہاری ہر بات سننا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز میں محبت کی ایک گہری جھلک تھی، جیسے وہ امارا کو اپنے دل کی گہرائی سے چاہتا ہو۔ امارا کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی، جیسے دل میں دبی کسی بات کا بوجھ اتارنا چاہتی ہو۔ احتشام، آپ سے نکاح سے پہلے میری نظر ہمیشہ امس پر تھی۔ میں جانتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کی بیوی ہوں، لیکن دل میں کوئی اور تھا، اور آج بھی کچھ باقی ہے۔ احتشام نے فوراً اس کے ہاتھ کو اور مضبوطی سے تھاما، پھر گہری سانس لی۔ تم کہہ رہی ہو تم نے کبھی مجھے دل سے چاہا؟ اس کی آواز میں ایک کڑواہٹ تھی اور اس کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ امارا نے اپنی آنکھیں بند کی۔ نہیں احتشام، میں نے آپ کو دل سے ہمیشہ چاہا ہے، لیکن جو دل کی گہرائی ہے وہ کبھی بھی مکمل نہیں ہو پاتی جب تک کہ آپ سچ کو تسلیم نہ کریں۔ آپ میرے ساتھ ہو، لیکن کہیں نہ کہیں میں نے خود کو کسی اور میں پایا تھا۔ یہ الفاظ احتشام کے دل پر ایک چوٹ کی طرح لگے۔ اس نے امارا کا ہاتھ اور زیادہ مضبوطی سے تھاما اور پھر اس کے قریب ہوا۔ امارا، تمہاری محبت میری زندگی ہے، اور تم اگر میرے ساتھ ہو تو یہ سب کچھ ایک نیا آغاز ہوگا، چاہے تمہارے دل میں کوئی اور ہی کیوں نہ تھا۔ امارا نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اپنی محبت نے مجھے اپنی حقیقت کو سمجھنے کا موقع دیا ہے احتشام، اور یہ احساس، یہ تعلق جو اب آپ کے ساتھ ہے، یہ وہ ہے جس کی مجھے ہمیشہ سے ضرورت تھی۔ اس کے بعد ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر امارا نے اپنے جذبات کے بہاؤ کو روکا نہیں اور احتشام کو اچانک اپنے قریب کھینچ لیا۔ اس کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک آہنگ تھا جو شاید پہلے کبھی نہیں تھا۔ احتشام نے اسے اپنے بازوؤں میں اس طرح لیا جیسے وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے اندر سمو لینا چاہتا ہو۔ امارا، احتشام نے آہستہ سے کہا، اس کی آواز میں محبت کی شدت تھی، تمہاری محبت میرے لیے سب کچھ ہے، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، چاہے کچھ بھی ہو۔ امارا نے اس کے سینے سے سر ٹکا دیا اور دونوں ایک دوسرے کی موجودگی میں گم ہو گئے۔ اس لمحے میں ان دونوں نے اپنی محبت اور کشمکش کو ایک دوسرے کے دل میں پوری طرح سے سمو لیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے درمیان اب کوئی تیسرا نہیں تھا، اور اس رات کے اس لمحے نے دونوں کے دلوں کو ایک نیا راستہ دکھایا تھا جو صرف محبت اور سچائی کی طرف لے کر جاتا تھا۔ رات کی سکون میں دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے اپنی زندگی کے اس نئے آغاز کا جشن منا رہے تھے، ایک آغاز جس میں محبت، سمجھوتے اور جذبوں کا رنگ تھا۔ اپنے ماضی کے تصور سے ہراساں ہوں میں، اپنے گزرے ہوئے ایام سے نفرت ہے مجھے، اپنی بیکار تمناؤں پہ شرمندہ ہوں، اپنی بے سود امیدوں پہ ندامت ہے مجھے۔ میرے ماضی کو اندھیروں میں دبا رہنے دو۔ میرا ماضی میری ذلت کے سوا کچھ بھی نہیں، میری امیدوں کا حاصل، میری کاوش کا سلسلہ ایک بے نام اذیت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کتنی بیکار امیدوں کا سہارا لے کر میں نے ایوان سجائے تھے کسی کی خاطر، اپنے خوابوں میں بسائے تھے کسی کی خاطر۔ مجھ سے اب میری محبت کے فسانے نہ کہو، مجھ کو کہنے دو کہ میں نے انہیں چاہا ہی نہیں، اور وہ مست نگاہیں جو مجھے بھول گئی، میں نے ان مست نگاہوں کو سراہا ہی نہیں۔ اسلام آباد کی پرسکون شام تھی۔ ہلکی ہوا کے جھونکے گھر کے باغ سے گزرتے ہوئے اندرونی ماحول کو مزید دلکش بنا رہے تھے۔ اشو اور انس اپنے نئے گھر میں داخل ہو رہے تھے۔ یہ گھر جو انس نے اشو کے خوابوں کے مطابق بنایا تھا، خوشیوں اور محبت کی ایک نئی دنیا کا ابتدا مظہر تھا۔ اشو نے گھر کی خوبصورتی پر نظر دوڑائی۔ ہر کونا انس کی محبت اور محنت کا گواہ تھا۔ شیشے کے بڑے دروازے سے باہر نظر آتے پہاڑ شام کے ملگجے اندھیرے میں جادوئی لگ رہے تھے۔ انس نے اشو کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ یہ سب کچھ صرف تمہارے لیے ہے، یہ پہاڑ، یہ سکون، یہ گھر، یہ سب ہماری زندگی کا حصہ ہیں۔ اشو کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جھلکنے لگے۔ انس، آپ نے میرے لیے یہ سب کچھ کیا، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے خواب اس طرح حقیقت بنیں گے۔ انس نے اشو کو ہاتھ پکڑ کر کمرے کی طرف لے جاتے ہوئے دروازہ کمرہ خوشبوؤں سے مہک رہا تھا۔ سفید اور ہلکے گلابی رنگ کی آرائش، نرم روشنیوں سے جگمگاتے فانوس اور کونے میں رکھا ہوا ایک چھوٹا سا وائلن جس پر انس کا ہاتھ تھا۔ یہ تمہارے لیے ہیں، انس نے مسکراتے ہوئے کہا اور وائلن بجانا شروع کر دیا۔ اشو حیرت زدہ ہو کر انس کو دیکھنے لگی۔ وہ لمحہ کسی خواب سے کم نہ تھا۔ انس نے اشو کا ہاتھ تھام کر بالکونی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، چلو پہاڑوں کی طرح بیٹھتے ہیں، یہاں سے نظارہ سب سے خوبصورت ہے۔ بالکونی میں رکھی میز پر چائے تیار رکھی تھی۔ دونوں پہاڑوں کی طرف دیکھتے ہوئے چائے کے گھونٹ لینے لگے تھے۔ انس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اشو، یہ چاند، یہ ستارے، یہ پہاڑ، یہ سب میرے دل کی گواہی دیتے ہیں کہ میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ اشو نے شرماتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا، انس، آپ نے ہمیشہ مجھے خاص محسوس کروایا ہے، یہ گھر، یہ لمحے میرے لیے سب کچھ ہیں۔ انس نے اشو کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کی نظریں اشو کی آنکھوں میں گہرائی تک جھانک رہی تھی۔ اشو، یہ گھر صرف اینٹ اور پتھر کا مجموعہ نہیں ہے، یہ ہماری محبت کا مرکز ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، چاہے کوئی بھی مشکل کیوں نہ ہو۔ اشو نے انس کے کندھے پر سر رکھا تھا۔
انس آپ نے میرے دل کو مکمل کر دیا ہے، میں بھی وعدہ کرتی ہوں کہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی، ہر خوشی اور ہر غم میں۔ وہ دونوں پہاڑوں کی طرف دیکھتے ہوئے خاموشی سے بیٹھ گئے، مگر وہ خاموشی میں محبت سے لبریز تھی۔ انس نے اشو کے گال پر ہلکا سا بوسہ دیا اور اشو نے شرماتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں دونوں کی روحیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ چکی تھیں۔ یہ ان کی نئی زندگی کی ابتدا تھی جہاں محبت اور سکون کا ایک نیا سفر ان کا منتظر تھا۔ کچھ دور ایک وادی میں جہاں درختوں کی ہریالی میں نرم دھوپ کی کرنیں بازی کر رہی تھی، اشو اور انس ایک ساتھ چل رہے تھے۔ دونوں کا چہرہ ہنسی سے روشن تھا اور جب انس نے اشو کی طرف دیکھا اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔ اشو، تمہاری مسکراہٹ میں کچھ خاص بات ہے، جیسے تمہاری موجودگی نے پورے جہاں کو روشن کر دیا ہو، انس نے آہستہ سے کہا اور اشو کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنے لگا۔ انس نیازی اشو نیازی کی مسکراہٹ کا دیوانہ تھا۔ آپ ہمیشہ ایسے ہی باتیں کرتے ہیں انس، مگر یہ آپ کی باتوں کا جادو ہی ہے جو مجھے خاص لگتا ہے، اشو مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ انس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ درختوں کی ٹھنڈی ہوا میں وہ ایک دوسرے میں کھو گئے تھے، جیسے دنیا کا ہر لمحہ بس ان کے لیے ہی ہو۔ اشو نے انس کی آنکھوں میں جھانکا۔ آپ کا ساتھ میری زندگی کا سب سے قیمتی تصور ہے انس، اور تم اشو میری پوری دنیا ہو، انس نے محبت بڑے انداز میں کہا۔ دونوں کے درمیان ایک خاموش لمحہ آیا، لیکن اس لمحے کی گہرائی نے ان کے دلوں کو ہمیشہ کے لیے جوڑ دیا تھا۔ ان کے ساتھ دو جوان بچے بھی تھے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا، جو خوشی سے کھیتوں میں بھاگتے جا رہے تھے۔ بیٹا اور بیٹی کی ہنسی کی آواز وادی میں گونج رہی تھی اور ان کے والدین کی مسکراہٹ اور محبت میں اور بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ تصور کا سفر ختم ہوا، دل کی لکیریں اب گم ہو گئی، وقت کے دھارے نے سب کچھ لے لیا، پر یادیں تمہاری باقی رہ گئی۔ لفظوں کی چمک کہانیوں کی رات اب خواب بن کر دل میں چھپ گئی، ایک لمحے کی محبت، ایک پل کی بات، یہ یادیں، یہ جیون کی روشنی بن گئی، یادوں کی سرسراہٹ، دل کی گہرائی، کسی کتاب کی آخری سطر کی طرح وہ لمحے اب بھی دل میں ہیں بسے، جیسے کوئی کہانی جو کبھی نہ ختم ہو، ختم شدہ